بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، ایک ایسا عنوان، ایسا سلگتا ہوا عنوان جس کو میں کہوں گا کہ آج جو امت مسلمہ میں جو فتنہ اور فساد خاص طور سے شہوت کے تعلق سے، یا جس کو کہیں گے نفس کی خواہشات کو تکمیل کرنے کے تعلق سے، یا جس کو ہم کہیں گے لو افیئرس کے تعلق سے، یا جس کو ہم کہیں گے زنا کے عام ہونے کے تعلق سے، جو اصل پیچیدہ مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ تمام چیزیں نوجوانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نوجوان اپنی صلاحیت اور صحت اور طاقت اور توانائی اور مال اور دولت، اپنا کیریئر، اپنا جسم، اپنا ہر چیز برباد کر دے رہے ہیں. وہ ہے ہمارے نکاح میں تاخیر کیوں، ہمارے نکاح دیر سے کیوں، یا ہمارے نکاح جس کو اسلام نے نکاح کو اتنا آسان بنایا اور اتنا سستا بنایا، نہ اس کو مال لگتا ہے، نہ دولت لگتی ہے، روپیہ پیسہ نہیں لگتا ہے، صرف اس کے لیے ایک اچھا لڑکا اور ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو جس نکاح کو دین اسلام نے، شریعت نے اتنا آسان بنایا، اس کے بعد ہمارے نکاح اتنے دیر سے کیوں، اتنے تاخیر سے کیوں، اتنے لیٹ کیوں ہوتے ہیں، جس کے سبب، جس کے وجہ سے سماج میں بہت ساری برائیاں عام ہوتی نظر آ رہی ہے اندر کی، اور جس کو اس سماج کو اور ہم کو قبول کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو ہم کو برداشت کرنا پڑے گا. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان برائیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا چاہتے، باقی سارے سلوشنز، سارے حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. مطلب اسلام نے بالغ ہوتے ہی حکم دیا کہ انسان نکاح کر لے. اور نکاح کے تعلق سے میں آپ کو کیا کہوں، یہ انسانی معاشرے کا ایسا اٹوٹ بندھن اور رشتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو جنت نے بنایا تو وہ بھی اکیلے نہیں رہ سکے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے انہی کے جنس سے، مطلب انسانوں سے حوا کو جو ہے بنایا ہے نا. تو گویا پہلا انسان بھی بغیر نکاح کے نہیں تھا، بغیر عورت کے نہیں تھا. مطلب مرد تھا تو عورت تھی اس کے ساتھ. نکاح کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا شرعی اعتبار سے ایک دوسرے سے مل جانا، ٹھیک، جس کے بعد وہ انسانی نسل کو آگے بڑھاتے، بچوں کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے اور ان کے بعد معاملہ چلتا ہے. تو نکاح کا معاملہ تو پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا، آدم علیہ السلام کو، تو حوا علیہ السلام کو ان کے ساتھ بنایا ہے نا. ہم یہ جانتے تمام واقعہ، قرآن نے اس کو بیان کیا. تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو اکیلا نہیں رہ سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور میں اس بات کو واضح کیا اور فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اور نکاح کر دو تم میں سے ان کا جو بے نکاح ہو، بلا تفریق مرد اور عورت کے، بلا تفریق کنوارا، مطلقہ، بیوہ کے. مطلب اگر آدمی ہے تو اکیلا نہ رہے، اس کے ساتھ بیوی رہے، اور اگر عورت ہے تو اکیلی نہ رہے، اس کے ساتھ شوہر رہے. اس میں بلا تفریق کی کس عمر کے مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں، کنوارا ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے. مطلب ایک انسان کنوارا ہے تو بھی شادی کر دو بالغ ہوتے ہی،
اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو بھی نکاح کر دو اس کا پھر اس کے بعد، اور اگر بیوہ ہو چکا ہے، بیوی یا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو بھی اس کا نکاح کر دو. کوئی بھی انسان بغیر نکاح کے نہ رہے. تم میں سے جو بے نکاح ہو، بے جوڑی ہو، ان کی جوڑی بنا دو. عام زبان میں کہہ رہا ہوں. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی زندگیاں ایسی گزری کہ زندگی کے کسی مرحلے میں وہ اکیلے نہیں ہوا کرتے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے بھی ہو جاتے اور اگر انتقال ہوتا تو ان کی شادی کروا دی جاتی، جس کی مثال آج نہیں ملیں گی. ایک سروے اور رپورٹ کے مطابق جب انسان 60 سال سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو نکاح کی یا اس کو پارٹنر کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہوتی ہے بنسبت ایک نوجوان کی. چونکہ نوجوان صرف اپنی جنسی تسکین کو مکمل کرتا ہے، تب اس عمر میں اس کو زیادہ فکریں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بوڑھے انسان کو فزیکل سہارے کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ حقیقی سہارا مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تمہارے پاس تو یہ تو تصور بھی نہیں کہ بوڑھا انسان ہو جائے اور اس کے نکاح کی بات ہو. اچھا مرد ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی عورت بوڑھی ہو اور اس کی شادی بولے تو پوتے بولیں گے یا پوتیاں بولیں گے یا بیٹے بیٹیاں بولیں گے، اور اب کیا نئے ابا لائیں گے کیا؟ اب میں کیسا سوچ سکتی ہوں کہ میں نئی امی کو امی بولوں گی، مطلب اگر والد. سمجھ رہے اب حالت یہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اتنا پیارا اصول ایک ہی جملے میں، بس نکاح کر دو جو بے نکاح ہو. عمر کی کوئی قید نہیں، جنس کی کوئی قید نہیں، کنوارا ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، کوئی قید نہیں، بس کوئی انسان اکیلا نہ رہے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو حوا علیہ السلام کو بنا دیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا کوئی تم میں بے نکاح نہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح میری سنت ہے، اس کو بنا کسی شرعی عذر کے چھوڑنا بالکل درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے. اور کہا جو اس سے رغبت نہ رکھے، میری سنت سے رغبت نہ رکھے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو گئی، یاد رکھیے. ایک زمانہ تھا یہ نکاح جس کو شریعت نے آسان کیا، وہ واقعی میں آسانی تھے اور سستے تھے. اور نکاح کی ہونے میں جو آج تاخیر ہے، جس سے اتنا فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، وہ تاخیر نہیں ہوا کرتی تھی. آج میں آپ کے سامنے کم و بیش 15 ایسے نکات 15 پوائنٹس رکھوں گا کہ ہمارے نکاح کیوں لیٹ ہوتے ہیں. یقیناً میرا یہ درس کا مقصد نوجوانوں کو ابھارنا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں سے بغاوت کر کے نکاح کر لے میرے لیکچر کو سن کر. میرا یقیناً مقصد یہاں یہ کہ سرپرست اس لیکچر کو سنے اور وہ فوراً اپنے بچوں کے نکاح میں جلدی کرے. مطلب سننے والا ویور خود اپنے نکاح کی جلدی نہ کر لے. فیض بھائی نہیں بولے میں جا کے نکاح کر لیتا ہوں، ابا نہیں بولے تو نہیں بولے، امی نہیں بولے تو نہیں بولے. میں چاہ رہا ہوں کہ سرپرست اس چیز کو سمجھے کہ نکاح کیوں جلدی کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ سماج اور معاشرہ کس گڑھے میں جا کر گرے گا، اس کو سمجھنا، اس کو سنجیدگی سے لینا، یہ ہائی ٹائم ہے، اس کو سیریس لینا بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور چہرے پر جھریاں آنا شروع ہوتی ہے، تب نکاح ایک انسان کا ہو پاتا ہے. یہی حالت ہے. بالغ ہونے کے بعد نوجوانی کے عالم میں تو نکاح جس کا ہو جائے وہ تقدیر اور قسمت والا میرے لیے. آج ہمارے ہندوستانی یا بر صغیر کے ماحول میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ماحول میں، وہ تو خوش قسمت رہا. چونکہ یہاں شادیوں کی عمریں لڑکوں کے لیے 30 سے 35 سال کے بیچ میں، اور لڑکیوں کی عمریں 25 سے 30 سال کے بیچ میں. جبکہ بالغ ہو کر زندگی کا ایک بڑا مرحلہ گزار کر جھریوں کی طرف جا رہا ہے، مطلب ہاف دا ایج اپنی گزار کر پاس کرتا ہے، تب ان کے نکاح ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سنگینی کو والدین سمجھے، سرپرست سمجھے. ایک زمانہ تھا کہ کوئی شخص کسی کے گھر جاتا اور جا کر یہ کہہ دیتا کہ یہ بیٹی میری ہے. اگر وہ یہ جملہ ادا کر دیتا تو وہ لوگ سمجھ جاتے کہ اپنے لڑکے کے لیے ہماری لڑکی کو انہوں نے پسند کر لیا. بہت سارے لوگ جو عمر گزار چکے اسی گواہی دے سکتے ہیں. کوئی چیز چھوٹی موٹی بن کر کے ایک ڈبے میں بھیج دی جاتی، اشارہ ہو جاتا کہ آپ کی گھر کی لڑکی ہمیں پسند ہے، کیا کرنا ہے، اور وہ آ کر پوچھتے کہ آپ کے کون سے بیٹے سے میری کون سی بیٹی کا نکاح چاہتے ہیں. وہ کہہ دیتا، معاملہ طے ہو گیا. کوئی ہیر پیش نہیں، کوئی پیچیدگیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، سمپلسٹی ہے نکاح میں. میں تو یہ زمانے کے تعلق سے بھی آپ کو بول سکتا ہوں کہ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے کہ گھر کا کام کرنے والا یا کام کرنے والی اگر نشاندہی کر دیتی تو وہاں لوگ نکاح کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟
کہ کوئی کام کرنے والا کہے کہ وہ بچی بڑی اچھی ہے جہاں میں کام کرتی ہوں، تو یہ گھر والے رشتہ بھیج دیتے تھے. با اخلاق ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، فوراً رشتہ بھیج دیا. ادھر کے کام والے ادھر کہہ دیا بہت اچھا لڑکا ہے، متقی پرہیزگار ہے، حلال کماتا ہے، اور جو ہے ماں باپ کا جو فرمانبردار ہے اور لوگوں سے اچھے معاملات کرتا ہے، رشتہ بھیج دیا جاتا. نو کمپلیکیشنس. بولنے کا مطلب یہ نکاح سیدھے سادے سستے اور عام تھے اور دین کے لحاظ سے ہو جایا کرتے تھے. آج ایک زمانہ ہے، یہ ایک زمانہ ہے، حالت یہ ہے کہ ہمیں سینٹرز پہ سینٹرز کھولنا پڑ رہے ہیں جہاں نکاح ہو، ہمارے رشتے لگے. نکاح دور کی بات ہے، ابھی تو رشتے لگے، سینٹرز کھولنا پڑ رہے ہیں. سینٹرز کھولنے کے بعد بھی وہ معاملہ طے نہیں پا رہا ہے نا. کیا ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. ادھر سے بھی مال لیا جا رہا ہے، ادھر سے بھی مال لیا جا رہا ہے، دونوں کو بلایا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے، ملایا جا رہا ہے. اور ہمارے نکاح دینی بنیادوں سے ہٹ کر دیکھیے نکاح کس بنیاد پہ ہونا چاہیے، آج میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں اس پہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. دینی بنیادوں سے ہٹ کر ہمارے نکاح معاشی بنیادوں پر زیادہ ہوتے. ہمارے نکاح آج کے کارپوریٹ نکاح ہو چکے ہیں. جیسا ایک آدمی کارپوریٹ دنیا میں، جس کو ہم کہیں گے بزنس کے ورلڈ کے اندر دنیا میں، چیزوں کو نفع اور نقصان کے اعتبار سے تولتا ہے، بینیفٹ اور لاسز کے اعتبار سے تولتا ہے، آج ہمارے نکاح بھی ایک طرح سے میری کیریئر کی بیلنس شیٹ بنتی ہے. ڈیفیسٹ اینڈ لاسز لکھے جاتے ہیں کہ اگر اس لڑکی سے کروں گا تو کیا بینیفٹس ہے اور کیا لاسز ہے. دینداری وینداری سب گئی ادھر ایک طرف. ابھی تو ہم کو اپنی بیلنس شیٹ تیار کرنا ہے. لڑکا اگر میں دیکھتا ہوں اپنی لڑکی کے لیے تو میں بھی اپنی بیلنس شیٹ تیار کر لیتا ہوں کہ معیاری لڑکا ہے، خاندان اچھا ہے، ڈگریاں بہت بڑی ہے، فیوچر میں باہر جا سکتا ہے تو فیوچر NRI بھی ہو سکتا ہے، کمپنی سٹارٹ کی تو ہو سکتا ہے فیوچر میں بلینئر بھی بن جائے. پورے ایسٹ اینڈ لائبلٹیز مطلب ڈیفیسٹ اینڈ لاسز طے کیے جاتے ہیں، بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے. بیلنس شیٹ کو ٹیلی کرنے کے بعد رشتہ ہوتا ہے. کارپوریٹ دنیا میں ہم جیتے ہیں تو رشتہ سینٹرز کھل گئے. میڈیا کے اندر یہ بات بالکل عام ہے کہ ایک زمانہ جہاں نوکر بھی اگر گواہی دے دے تو رشتے شادیاں ہو جایا کرتی تھی. جہاں ایک انسان کسی گھر پہ سے ملنے جاتا تو کہتا تھا یہ بچی اب میری ہوئی. حالت یہ ہو گئی، زمانہ یہاں آ گیا کہ ہم کو اخبار میں دینا پڑتا ہے رشتہ مطلوب ہے. نوجوان کنوارا 25 سالہ انجینئر باہر جاب کرتا ہے، اس کو تلاش ہے ایک لڑکی کی جو اچھے خاندان سے، خوبصورت، چونکہ خوبصورت پہلے ضروری بعد میں خوبصورت ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے فلاں ہو، خط اس کا اتنا ہو، وزن اس کا اتنا ہو، رنگ اس کا ایسا ہو، فلاں اس کا ایسا ہو، تفصیلات دی جا رہی. جب دو لوگ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے رشتے کے تعلق سے، لڑکی اور لڑکی والے، تو فرد نہیں آ رہے، خاندان کے خاندان، ٹولے کے ٹولے، جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ایک دوسرے کو دیکھ، اور وہاں اپنی زمین جائیداد، مال دولت، اثر رسوخ کے پورے اثرات کپڑوں سے اور ماحول سے بتائے جا رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں، جہاں کھا رہے ہیں، جہاں پی رہے ہیں، جہاں بات چیت ہو رہی ہے. اس کے بعد بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں. لڑکی کو مکمل طور سے اشیاء فروخت، خرید و فروخت کے سامان کے ساتھ جانچا اور پرکھا جا رہا ہے، کھڑ رہ کے چلایا جا رہا ہے، بیٹھ کے دیکھا جا رہا ہے، سائڈ سے دیکھا جا رہا ہے، دوپٹہ ہٹا کے دیکھا جا رہا ہے، بالوں کی لین دیکھی جا رہی ہے، دانتوں کے سائز دیکھے جا رہے ہیں، ان کا کلر کیسا ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے، برابر ہے کہ نہیں چیک کیے جا رہے ہیں، مانگ تو برابر آتی ہے نہیں آتی، کلر کمبینیشن کے لیے شیڈ کارڈز لے جائے جا رہے ہیں کہ کون سے شیڈ میں لڑکی وہ ہونا نہیں ہونا، ہائٹ کے لیے پوری ہائٹ ماپی جا رہی. گویا جسم کا ہر اعضا جو دیکھا جا سکتا ہے، جتنے فائدے ہو سکتے اور جتنے نقصانات وہیں ٹیلی کر لیے جاتے ہیں، وہیں حساب و کتاب نکال لیا جاتا ہے. اور اگر وہاں پسند نہ آئے وہ صورت کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے کہ اس کا رنگ تھوڑا سا آپ کے شیڈ کارڈ کے مطابق نہیں تھا، اس کی ہائٹ آپ کے مطابق نہیں تھی، چونکہ آپ کو 5'4" چاہیے اور وہ 5'5" کی تھی یا 5'3" کی تھی، یا اس کے علاوہ اس کا رنگ، اس کے بال، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا وزن اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. مطلب میں منڈی میں نکلا ہوں، قربانی کے لیے بکرا خریدنا ہے، آپشنز پورے اویلیبل ہیں، عمر بھی جانچی جائیں گی، دانت بھی دیکھا جائیں گا، وزن بھی دیکھا جائیں گا، کلر بھی دیکھا جائیں گا، ساری چیزیں ہوں گی. پھر آئے تو پسند آئے ٹھیک، ورنہ نقص نکال کر منہ پر بول کے جائیں گے کہ بکرا ایسا ہے، جانور ایسا ہے، اس میں یہ نقص ہے. اللہ رحم کرے، یہ حال ہم نے کر لیا ہے. اچھا اتنے سارے فیزز سے گزر گئے، چلو اللہ ماشاء اللہ ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، یا تو نکاح ہو گیا وداعی کی بعد میں ہے، یا تو رسم ہو گیا،
شادی بعد میں ہے یا تو رشتہ طے ہو گیا، اب نکاح کبھی کریں گے، بات طے ہو گئی. اب یہ رشتہ طے ہونے کے بعد ایک کے بعد مہینہ در مہینہ، سال در سال خلائیاں کھلتے جاتی ہیں. مطلب یہ شادی بھی جلدی نہیں ہونا ہے. لڑکے نے دعویٰ کیا تھا کہ 50,000 کماتا ہے، 5,000 بھی نہیں کماتا ہے. دعویٰ کیا گیا تھا کہ فلاں نوابی خاندان سے تعلق ہے، ان کے پاس نوکر تھے کسی زمانے میں. سمجھ رہا بات؟ دعویٰ کیا گیا کہ NRI ہے، باہر کیا گیا یہ کماتا ہے، پتہ چلا وہاں گاڑیوں کو دھو کر جو ہے بیچارہ اپنا گھر چلا لیتا ہے روزی روٹی. بتایا گیا تھا کہ بڑے محل اور کوٹھی اور جو ہے گھر کا مالک ہے، خود کے سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں بیچارے کے پاس. لڑکی کے تعلق سے لڑکی جب بتائے گی تو شیڈ کارڈ ایک میچ ہو رہا تھا، بعد میں دیکھنے کے بعد کسی جگہ دکھ گئی تو شیڈ کارڈ میچ ہی نہیں ہو رہا، وہ لڑکی ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. چونکہ جب لایا گیا تو اتنا پوت کر لایا گیا کہ اب اس کو اصلی حالت میں پہچاننا ناممکن ہے. سمجھ رہا؟ بتایا گیا تھا کہ کنواری ہے، پتہ چلا مطلقہ ہے. بتا رہا ہوں، مطلب کیس پہ کیس کھلتے جا رہے ہیں، کیس پر کیس کھلتے جا رہے ہیں. بتائی ایک لڑکی گئی اور بیاہ ایک سے کر دیا گیا. ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں. کیوں بتایا ایک کو؟ اس لیے کہ بہن کا رنگ اچھا تھا، بتا دیے اور شادی کسی اور سے کر دی. ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. سمجھ رہا بات؟ فوٹو جو بتائی گئی تھی بچے کی، چونکہ باہر تھا، آ نہیں سکا تھا رشتے کے وقت، بچہ میچ ہی نہیں ہو رہا چونکہ فوٹو پوری ایڈیٹڈ تھی. معلوم؟ لوگ فوٹو میں بھی ایڈیٹنگ کر کے لاتے ہیں، بال نہیں ہے تو بال لگا کے لا رہے ہیں فوٹو میں. کلر کم ہے تو کلر کو برائٹ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے تاکہ لڑکی اچھی دکھے. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے. زیورات نہیں ہے تو نقلی پہنا دیے جا رہے ہیں ایڈیٹنگ کے اندر تاکہ جب فوٹو جائے تو لگے بہت مالدار گھرانے سے. یہ سارے تماشوں کے بعد بھی رشتے طے ہو رہے تو خلائیاں کھلتے جا رہی ہیں. اب شادی ہو بھی گئی، چلیے تو لڑکی کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ اماں کے پاس چلے جاؤں گی اگر آپ نے فلاں نہیں کیا تو، یہ ڈیمانڈ، یہ زیور، یہ فلاں اور یہ فلاں. اور لڑکے کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ کچھ ہوشیاری کی تو طلاق دے دیتا ہوں. کامن فینومینا، ایسا عام عمل بن گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اب میرا ایک بنیادی سوال ہے، جس اسلام نے آپ کو پیشاب اور پیخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا، کیا اس نے نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہم کو؟ جس دین نے اتنی چھوٹی اور پرائیویٹ چیز کو بھی اتنی تفصیلات میں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ پیشاب پیخانے کا بیت الخلاء کے آداب کیا ہے، میں نے مکمل 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بیت الخلاء جانے کے آداب. اس کے تک آداب، اس کا طریقہ، اس میں طہارت کا طریقہ، پانی موجود ہو تو، پانی نہ موجود ہو تو کیسے کریں گے، کہاں کریں گے، کہاں کرنا منع ہے، کہاں لعنت بھیجی گئی کرنے پر، کیسے کریں گے، اتنی ڈیٹیلز. کیا وہ دین اور شریعت ہاف دا ریلیجن، آدھا دین مکمل کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے ہم کو؟ نکاح آدھا دین ہے تو کیا وہ دین جو اتنی چھوٹی چیز، اتنے چھوٹے عمل کو سکھا رہا ہے، وہ ہم کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گا؟ ہاف دا ریلیجن، ہمارا آدھا دین مکمل کرنا نہیں سکھائیں گا؟ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے، بتائیے. اور کیا یہ طریقہ اس میں ہے، یہ شروعات اور یہ خاتمہ اور یہ نکاح اور یہ حسن معاشرت ساتھ رہنے کا طریقہ کیا اسلام نے بتایا کہ بیوی ہمیشہ جو ہے آتش فشاں پہ بیٹھی ہے، دھونس دے رہی ہے، اور شوہر ہمیشہ جو ہے گولے داغ رہا ہے طلاق کی؟ مطلب کیا یہ ہے ہمارے دین اور شریعت؟ کیا یہ ہے نکاح؟ ہم لوگوں نے اپنے نکاح، اپنے طلاق، سب کچھ جو ہے میں کہوں گا خود بدنام کیا. یاد رکھیے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ماڈرن ایج میں ویب سائٹ پہ بھی رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. مطلب نیا ایک اور چیز یہ تو تھا کہ مشاہدہ وغیرہ اور ایسے لوگ جو اس کو کام کرتے ہیں. جدید دور میں ویب سائٹ کھلی، لوگوں نے ویب سائٹ پہ بھی بہرحال ڈالے، لیکن الجھنیں کچھ ختم نہیں ہو پائی، معاملات ہمارے کچھ جم نہیں رہے، ہماری عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جو ہے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، کہ حدیث کے الفاظ سنی اس طرح سے. آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے. پہلا، لڑکی کے نکاح میں جب وہ جوان ہو جائے. دوسرا، اذان سن کر مسجد جانے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً جانا چاہیے. اور تیسرا فرمایا، جنازے کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فاسٹ، جلدی کرنا چاہیے. لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اذان ہوئی مسجد چلے جانا چاہیے. کوئی انسان مر گیا دفن کی جلدی کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، خواہ دیر نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نکاح نہیں ہو رہے جلدی. کیا عمر ہو نکاح کی جو میں تاخیر کہہ رہا ہوں، ہمارے نکاح دیر سے کیوں؟ تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ فیض صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بچوں کو 20-25 سال، 27-28 سال، 30 سال میں تو ان کو شعور آتا ہے ہمارے بچوں کو. تو آپ کون سی عمر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم دیر سے کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ 40 سال میں تھوڑی نکاح کیا ہم نے.
ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے بالغ انسان کب ہوتا ہے اور جوان کب ہوتا ہے. ہم آدھی عمر کے بعد کو شاید انسان کی جوانی کاؤنٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. ایوریج لائف ہیومن بینگ کی 60 سے 70 سال ہوتی ہے, 60 to 70 ایئرس. 60 to 70 ایئرس کے اندر 30 ایئرس از ہاف دا ایج, آدھی زندگی ہوگی. آپ سوچئے 30 سال میں ایک انسان نکاح کرے گا تو اس کا بیٹا جوان ہونے تک تو وہ تو ختم ہونے کی عمر پہ آ گیا, 50 سال پہ آ گیا ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہو اور کچھ کرے. 20 سال کا اس کا بچہ, اس سے پہلے تو وہ 50 سال کا ہو گیا ہو. آپ کس عمر کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب نکاح کی عمر کیا ہو آخر میں انشاءاللہ رکھوں گا, اس کی عمر بھی کیا ہو. میں جو تاخیر کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں, عمر کیا ہونی چاہیے, بس اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں. اسلام نے کہا بالغ ہوتے نکاح کر دو, ختم. انسان بالغ کب ہوتا ہے کیا, میں تفصیلات انشاءاللہ آخری بس ایک اس میں رکھوں گا. انسان بالغ کب ہوتا ہے, نکاح کب کرنا چاہیے, کس عمر میں, ٹھیک. پوت کر لایا گیا کہ اب اس کو اصلی حالت میں پہچاننا ناممکن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بتایا گیا تھا کہ کنواری ہے, پتہ چلا مطلقہ ہے. بتا رہا ہوں مطلب کیس پہ کیس کھلتے جا رہے ہیں, کیس پر کیس کھلتے جا رہے ہیں. بتائی ایک لڑکی گئی اور بیاہ ایک سے کر دیا گیا. ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں. کیوں بتایا ایک کو؟ اس لیے کہ بہن کا رنگ اچھا تھا, بتا دیے اور شادی کسی اور سے کر دی. ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. سمجھ رہا بات؟ فوٹو جو بتائی گئی تھی بچے کی, چونکہ باہر تھا, آ نہیں سکا تھا رشتے کے وقت, بچہ میچ ہی نہیں ہو رہا چونکہ فوٹو پوری ایڈیٹڈ تھی. معلوم, لوگ فوٹو میں بھی ایڈیٹنگ کر کے لاتے ہیں. بال نہیں ہے تو بال لگا کے لا رہے ہیں فوٹو میں. کلر کم ہے تو کلر کو برائٹ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے تاکہ لڑکی اچھی دکھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے. زیورات نہیں ہے تو نقلی پہنا دیے جا رہے ہیں ایڈیٹنگ کے اندر تاکہ جب فوٹو جائے تو لگے بہت مالدار گھرانے سے. یہ سارے تماشوں کے بعد بھی رشتے طے ہو رہے تو خلائیاں کھلتے جا رہی ہیں. اب شادی ہو بھی گئی, چلیے تو لڑکی کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ اماں کے پاس چلے جاؤں گی اگر آپ نے فلاں نہیں کیا تو, یہ ڈیمانڈ, یہ زیور, یہ فلاں اور یہ فلاں. اور لڑکے کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ کچھ ہوشیاری کی تو طلاق دے دیتا ہوں. کامن فینومینا, ایسا عام عمل بن گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اب میرا ایک بنیادی سوال ہے, جس اسلام نے آپ کو پیشاب اور پیخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا, کیا اس نے نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہم کو؟ جس دین نے اتنی چھوٹی اور پرائیویٹ چیز کو بھی اتنی تفصیلات میں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ پیشاب پیخانے کا بیت الخلاء کے آداب کیا ہے, میں نے مکمل 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بیت الخلاء جانے کے آداب. اس کے تک آداب, اس کا طریقہ, اس میں طہارت کا طریقہ, پانی موجود ہو تو, پانی نہ موجود ہو تو کیسے کریں گے, کہاں کریں گے, کہاں کرنا منع ہے, کہاں لعنت بھیجی گئی کرنے پر, کیسے کریں گے, اتنی ڈیٹیلز. کیا وہ دین اور شریعت ہاف دا ریلیجن, آدھا دین مکمل کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے ہم کو؟ نکاح آدھا دین ہے تو کیا وہ دین جو اتنی چھوٹی چیز, اتنے چھوٹے عمل کو سکھا رہا ہے, وہ ہم کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گا؟ ہاف دا ریلیجن ہمارا آدھا دین مکمل کرنا نہیں سکھائیں گا؟ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے, بتائیے. اور کیا یہ طریقہ اس میں ہے, یہ شروعات اور یہ خاتمہ اور یہ نکاح اور یہ حسن معاشرت ساتھ رہنے کا طریقہ کیا اسلام نے بتایا کہ بیوی ہمیشہ جو ہے آتش فشاں پہ بیٹھی ہے, دھونس دے رہی ہے, اور شوہر ہمیشہ جو ہے گولے داغ رہا ہے طلاق کے؟ مطلب کیا یہ ہے ہمارے دین اور شریعت؟ کیا یہ ہے نکاح؟ ہم لوگوں نے اپنے نکاح, اپنے طلاق, سب کچھ جو ہے میں کہوں گا خود بدنام کیا. یاد رکھیے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ماڈرن ایج میں ویب سائٹ پہ بھی رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. مطلب نیا ایک اور چیز یہ تو تھا کہ مشاہدہ وغیرہ اور ایسے لوگ جو اس کو کام کرتے ہیں. جدید دور میں ویب سائٹ کھلی, لوگوں نے ویب سائٹ پہ بھی بہرحال ڈالے, لیکن الجھنیں کچھ ختم نہیں ہو پائی, معاملات ہمارے کچھ جم نہیں رہے, ہماری عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جو ہے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, کہ حدیث کے الفاظ سنی اس طرح سے, آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے. پہلا, لڑکی کے نکاح میں جب وہ جوان ہو جائے. دوسرا, اذان سن کر مسجد جانے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے, فوراً جانا چاہیے. اور تیسرا فرمایا, جنازے کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فاسٹ جلدی کرنا چاہیے. لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اذان ہوئی مسجد چلے جانا چاہیے. کوئی انسان مر گیا دفن کی جلدی کرنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے, خواہ دیر نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نکاح نہیں ہو رہے جلدی. کیا عمر ہو نکاح کی جو میں تاخیر کہہ رہا ہوں, ہمارے نکاح دیر سے کیوں؟ تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ فیض صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, بچوں کو 20-25 سال, 27-28 سال, 30 سال میں تو ان کو شعور آتا ہے ہمارے بچوں کو, تو آپ کون سی عمر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم دیر سے کہاں کر رہے ہیں بھائی, 40 سال میں تھوڑی نکاح کیا ہم نے.
ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے بالغ انسان کب ہوتا ہے اور جوان کب ہوتا ہے. ہم آدھی عمر کے بعد کو شاید انسان کی جوانی کاؤنٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. ایوریج لائف ہیومن بینگ کی 60 سے 70 سال ہوتی ہے, 60 to 70 ایئرس. 60 to 70 ایئرس کے اندر 30 ایئرس از ہاف دا ایج, آدھی زندگی ہوگی. آپ سوچئے 30 سال میں ایک انسان نکاح کرے گا تو اس کا بیٹا جوان ہونے تک تو وہ تو ختم ہونے کی عمر پہ آ گیا, 50 سال پہ آ گیا ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہو اور کچھ کرے. 20 سال کا اس کا بچہ, اس سے پہلے تو وہ 50 سال کا ہو گیا ہو. آپ کس عمر کی بات کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب نکاح کی عمر کیا ہو آخر میں انشاءاللہ رکھوں گا, اس کی عمر بھی کیا ہو, میں جو تاخیر کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں, عمر کیا ہونی چاہیے, بس اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں. اسلام نے کہا بالغ ہوتے نکاح کر دو, ختم. انسان بالغ کب ہوتا ہے کیا میں تفصیل انشاءاللہ آخر میں بس ایک اس میں رکھوں گا, انسان بالغ کب ہوتا ہے, نکاح کب کرنا چاہیے کس عمر میں, ٹھیک. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے پیغام سیرت النبی. جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. بہرحال اب ہمارے نکاح کیوں دیر سے ہوتے ہیں, آئیے اس کے تعلق سے کچھ پوائنٹس 15 پوائنٹس ہیں, مختصر شارٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اس کو سرپرست ذمہ دار سمجھیں اور ہم اپنے ذہنیت کو بدلیں. ان مسائل کو, ان چیزوں کو, ان معاملات کو ہمارے نکاح کے بیچ میں آڑ نہ بننے دے. ان تمام معاملات کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. مطلب نکاح کے بعد بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ نکاح کے بعد بھی آدمی کام کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جب کام کرتا ہو تبھی نکاح ہو, کیوں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی مال و دولت, اچھی تجارتیں, سب کچھ دے رکھا ہے جن کو ضرورت ہی نہیں کام کاج کی. وہ لوگ جو ہے بس اپنے والد کے ساتھ جڑ گئے, کام شروع ہو گیا ان کا, آلریڈی رننگ بزنس ہے. پھر کیوں وہ دیر کر رہے ہیں؟ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو نوکری نہیں ہے. ارے بھائی جس کو نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے, جاب کرتا نہیں ہے, جس کا بزنس ہے, وہ کیوں نہیں شادی کرتا؟ ایشو یہاں ہے, تاخیر یہاں ہو رہی ہے. ہم نے اپنی منمانی کی اور ہم نے جو ہے نکاحوں کو خامخواہ تاخیر کیا, جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور اگر ہم نے آگے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ تم اپنے سے پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے, شبرم بشبرم و ذراعم بذراع, کہ تم بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے. پوچھا گیا کون؟ تو کہا یہود و نصارہ. اور کون؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایک دب کے, گو کے, وہ چھپلک ہوتی نا چھوٹی, اس کے بل میں جائیں گا تو ہم میں سے بھی اس کے پیچھے اندر جائیں گا. اور ان میں سے کوئی ایک اپنی ماں سے زنا کریں گا تو تم بھی وہ کرو گے. سمجھ رہے آپ؟ تو اگلوں کے حالات دکھ رہے ہیں نا جو گزرے. یہود و نصارہ جانوروں سے بدتر زندگی جیتے اپنے جو معاملات کی, جو ان کی زندگیاں ہیں, جس میں جیسا جانوروں کو کوئی جنس کی اور اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے, اس طرح کی وہ زندگیاں گزارتے ہیں. تو اللہ نہ کرے زنا کا کہیں وہ حال اور وہ معمول ہمارے پاس نہ بن جائے, چونکہ حدیث تو پہلے بتا چکی تم ان کے طریقوں پہ چلو گے. ہم اپنے نکاحوں کو جلدی کریں. سرپرستوں سے گزارش کروں گا, میرا لیکچر میں نوجوانوں کو نہیں ابھار رہا ہوں کہ بھاگ کے نکاح کر لے, اب جا کے چونکہ سن لیا آپ نے, سرپرستوں کو بتا رہا ہوں نکاح میں دیر نہ کر. آپ کو انسان سوچ سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے سرپرستوں کو آپ بول رہا, ابھی میرا کیا, میرا ابا تو ابھی نہیں سنتے ہیں, ٹھیک ہے ان کو سمجھائیے, منائیے, لیکن جب آپ باپ بنو گے انشاءاللہ تب اس مسئلے کو یاد رکھنا. چونکہ جب سائیکل چل کے, دیکھیے دنیا ایسی ہے کہ ہر آدمی ایک جگہ آج جہاں ہے
کل وہ وہاں کھڑا ہوتا، والد جہاں آج میرے وہاں کل میں ہوں گا اور میرا بچہ سامنے ہوں گا. سب پھر میں اس بات کو یاد رکھوں. تو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بیٹا آ گیا، ابا میرا نکاح کر دیجیے. تو ابا بولتے بیٹے آپ کے دادا نے نا میرا نکاح 35 میں کرے تھے اور تم 25 میں آ گئے میرے پاس، چلو نکلو یہاں سے چلو. لیکن ابا آپ کیا سوچتے تھے جب دادا نے 35 میں کرے؟ وہ میں کیا سوچتا تھا وہ جانے دو. آج میں چونکہ ہنٹر میرے ہاتھ میں، آج پورے بدلے لیے جائیں گے جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا. آج میں حالت وہی ہے. ایک عورت رو رہی ہے، روز رو رہی ہے، امی کے سامنے، بہن کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے. کیوں؟ میری ساس بڑی زبردست قسم کی ہٹلر ہے. ٹھیک ہے، چلو زمانہ گزر گیا، اب یہ ساس بن گئی، اب اس کی بہو بھی رو رہی. ارے اب پوت کر لایا گیا کہ اب اس کو اصلی حالت میں پہچاننا ناممکن ہے. سمجھ رہے؟ بتایا گیا تھا کہ کنواری ہے، پتہ چلا مطلقہ ہے. بتا رہا ہوں، مطلب کیس پہ کیس کھلتے جا رہے ہیں، کیس پر کیس کھلتے جا رہے ہیں. بتائی ایک لڑکی گئی اور بیاہ ایک سے کر دیا گیا. ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں. کیوں بتایا ایک کو؟ اس لیے کہ بہن کا رنگ اچھا تھا، بتا دیے اور شادی کسی اور سے کر دی. ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. سمجھ رہا بات؟ فوٹو جو بتائی گئی تھی بچے کی، چونکہ باہر تھا، آ نہیں سکا تھا رشتے کے وقت، بچہ میچ ہی نہیں ہو رہا چونکہ فوٹو پوری ایڈیٹڈ تھی. معلوم؟ لوگ فوٹو میں بھی ایڈیٹنگ کر کے لاتے ہیں، بال نہیں ہے تو بال لگا کے لا رہے ہیں فوٹو میں. کلر کم ہے تو کلر کو برائٹ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے تاکہ لڑکی اچھی دکھے. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے. زیورات نہیں ہے تو نقلی پہنا دیے جا رہے ہیں ایڈیٹنگ کے اندر تاکہ جب فوٹو جائے تو لگے بہت مالدار گھرانے سے. یہ سارے تماشوں کے بعد بھی رشتے طے ہو رہے تو خلائیاں کھلتے جا رہی ہیں. اب شادی ہو بھی گئی، چلیے تو لڑکی کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ اماں کے پاس چلے جاؤں گی اگر آپ نے فلاں نہیں کیا تو، یہ ڈیمانڈ، یہ زیور، یہ فلاں اور یہ فلاں. اور لڑکے کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ کچھ ہوشیاری کی تو طلاق دے دیتا ہوں. کامن فینومینا، ایسا عام عمل بن گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اب میرا ایک بنیادی سوال ہے، جس اسلام نے آپ کو پیشاب اور پیخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا، کیا اس نے نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہم کو؟ جس دین نے اتنی چھوٹی اور پرائیویٹ چیز کو بھی اتنی تفصیلات میں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ پیشاب پیخانے کا بیت الخلاء کے آداب کیا ہے، میں نے مکمل 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بیت الخلاء جانے کے آداب. اس کے تک آداب، اس کا طریقہ، اس میں طہارت کا طریقہ، پانی موجود ہو تو، پانی نہ موجود ہو تو کیسے کریں گے، کہاں کریں گے، کہاں کرنا منع ہے، کہاں لعنت بھیجی گئی کرنے پر، کیسے کریں گے، اتنی ڈیٹیلز. کیا وہ دین اور شریعت ہاف دا ریلیجن، آدھا دین مکمل کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے ہم کو؟ نکاح آدھا دین ہے تو کیا وہ دین جو اتنی چھوٹی چیز، اتنے چھوٹے عمل کو سکھا رہا ہے، وہ ہم کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گا؟ ہاف دا ریلیجن، ہمارا آدھا دین مکمل کرنا نہیں سکھائیں گا؟ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے، بتائیے. اور کیا یہ طریقہ اس میں ہے، یہ شروعات اور یہ خاتمہ اور یہ نکاح اور یہ حسن معاشرت ساتھ رہنے کا طریقہ کیا اسلام نے بتایا کہ بیوی ہمیشہ جو ہے آتش فشاں پہ بیٹھی ہے، دھونس دے رہی ہے، اور شوہر ہمیشہ جو ہے گولے داغ رہا ہے طلاق کی؟ مطلب کیا یہ ہے ہمارے دین اور شریعت؟ کیا یہ ہے نکاح؟ ہم لوگوں نے اپنے نکاح، اپنے طلاق، سب کچھ جو ہے میں کہوں گا خود بدنام کیا. یاد رکھیے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ماڈرن ایج میں ویب سائٹ پہ بھی رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. مطلب نیا ایک اور چیز یہ تو تھا کہ مشاہدہ وغیرہ اور ایسے لوگ جو اس کو کام کرتے ہیں. جدید دور میں ویب سائٹ کھلی، لوگوں نے ویب سائٹ پہ بھی بہرحال ڈالے، لیکن الجھنیں کچھ ختم نہیں ہو پائی، معاملات ہمارے کچھ جم نہیں رہے، ہماری عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جو ہے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، کہ حدیث کے الفاظ سنی اس طرح سے. آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے. پہلا، لڑکی کے نکاح میں جب وہ جوان ہو جائے. دوسرا، اذان سن کر مسجد جانے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً جانا چاہیے. اور تیسرا فرمایا، جنازے کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فاسٹ، جلدی کرنا چاہیے. لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اذان ہوئی مسجد چلے جانا چاہیے. کوئی انسان مر گیا دفن کی جلدی کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، خواہ دیر نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نکاح نہیں ہو رہے جلدی. کیا عمر ہو نکاح کی جو میں تاخیر کہہ رہا ہوں، ہمارے نکاح دیر سے کیوں؟ تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ فیض صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بچوں کو 20-25 سال، 27-28 سال، 30 سال میں تو ان کو شعور آتا ہے ہمارے بچوں کو. تو آپ کون سی عمر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم دیر سے کہاں کر رہے ہیں؟ 40 سال میں تھوڑی نکاح کیا ہم نے. ایکچولی مسئلہ یہ کہ ہم بھول گئے
بالغ انسان کب ہوتا ہے اور جوان کب ہوتا ہے. ہم آدھی عمر کے بعد کو شاید انسان کی جوانی کاؤنٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. ایوریج لائف ہیومن بینگ کی 60 سے 70 سال ہوتی ہے, 60 to 70 ایئرس. 60 to 70 ایئرس کے اندر 30 ایئرس از ہاف دا ایج, آدھی زندگی ہوگی. آپ سوچئے 30 سال میں ایک انسان نکاح کرے گا تو اس کا بیٹا جوان ہونے تک تو وہ تو ختم ہونے کی عمر پہ آ گیا, 50 سال پہ آ گیا ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہو اور کچھ کرے. 20 سال کا اس کا بچہ, اس سے پہلے تو وہ 50 سال کا ہو گیا ہو. آپ کس عمر کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب نکاح کی عمر کیا ہو آخر میں انشاءاللہ رکھوں گا, اس کی عمر بھی کیا ہو. میں جو تاخیر کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں, عمر کیا ہونی چاہیے, بس اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں. اسلام نے کہا بالغ ہوتے نکاح کر دو, ختم. انسان بالغ کب ہوتا ہے کیا میں تفصیل انشاءاللہ آخر میں بس ایک اس میں رکھوں گا, انسان بالغ کب ہوتا ہے, نکاح کب کرنا چاہیے, کس عمر میں. ٹھیک. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے پیغام سیرت النبی. جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. بہرحال اب ہمارے نکاح کیوں دیر سے ہوتے ہیں, آئیے اس کے تعلق سے کچھ پوائنٹس 15 پوائنٹس ہیں, مختصر شارٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اس کو سرپرست ذمہ دار سمجھیں اور ہم اپنے ذہنیت کو بدلیں. ان مسائل کو, ان چیزوں کو, ان معاملات کو ہمارے نکاح کے بیچ میں آڑ نہ بننے دے. ان تمام معاملات کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. مطلب نکاح کے بعد بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ نکاح کے بعد بھی آدمی کام کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جب کام کرتا ہو تبھی نکاح ہو. کیوں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی مال و دولت, اچھی تجارتیں, سب کچھ دے رکھا ہے جن کو ضرورت ہی نہیں کام کاج کی. وہ لوگ جو ہے بس اپنے والد کے ساتھ جڑ گئے, کام شروع ہو گیا ان کا, آلریڈی رننگ بزنس ہے. پھر کیوں وہ دیر کر رہے ہیں؟ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو نوکری نہیں ہے. ارے بھائی جس کو نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے, جاب کرتا نہیں ہے, جس کا بزنس ہے, وہ کیوں نہیں شادی کرتا؟ ایشو یہاں ہے, تاخیر یہاں ہو رہی ہے. ہم نے اپنی منمانی کی اور ہم نے جو ہے نکاحوں کو خامخواہ تاخیر کیا, جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور اگر ہم نے آگے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ تم اپنے سے پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے, شبرم بشبرم و ذراعم بذراع, کہ تم بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے. پوچھا گیا کون؟ تو کہا یہود و نصارہ. اور کون؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایک دب کے, گو کے, وہ چھپلک ہوتی نا چھوٹی, اس کے بل میں جائیں گا تو ہم میں سے بھی اس کے پیچھے اندر جائیں گا. اور ان میں سے کوئی ایک اپنی ماں سے زنا کریں گا تو تم بھی وہ کرو گے. سمجھ رہے آپ؟ تو اگلوں کے حالات دکھ رہے ہیں نا جو گزرے. یہود اور نصارہ جانوروں سے بدتر زندگی جیتے اپنے جو ہے جو معاملات کی جو ان کی زندگیاں ہیں, جس میں جیسا جانوروں کو کوئی جنس کی اور اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے, اس طرح کی وہ زندگیاں گزارتے ہیں. تو اللہ نہ کرے زنا کا کہیں وہ حال اور وہ معمول ہمارے پاس نہ بن جائے, چونکہ حدیث تو پہلے بتا چکی تم ان کے طریقوں پہ چلو گے. تو ہم اپنے نکاحوں کو جلدی کریں. سرپرستوں سے گزارش کروں گا, میرا لیکچر میں نوجوانوں کو نہیں ابھار رہا ہوں کہ بھاگ کے نکاح کر لے, اب جا کے چونکہ سن لیا آپ نے, سرپرستوں کو بتا رہا ہوں نکاح میں دیر نہ کر. اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے سرپرستوں کو آپ بول رہا, ابھی میرا کیا, میرا بات تو ابھی نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے ان کو سمجھائیے, منائیے, لیکن جب آپ باپ بنو گے انشاءاللہ تب اس مسئلے کو یاد رکھنا. چونکہ جب سائیکل چل کے, دیکھیے دنیا ایسی ہے کہ ہر آدمی ایک جگہ آج جہاں ہے کل وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے. والد جہاں آج میرے وہاں کل میں ہوں گا اور میرا بچہ سامنے ہوں گا.
سب پھر میں اس بات کو یاد رکھوں. نہیں تو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, بیٹا آ گیا, ابا میرا نکاح کر دیجیے. تو ابا بولتے بیٹے آپ کے دادا نے نا میرا نکاح 35 میں کرے تھے اور تم 25 میں آ گئے میرے پاس, چلو نکلو یہاں سے چلو. لیکن ابا آپ کیا سوچتے تھے جب دادا نے 35 میں کرے؟ وہ میں کیا سوچتا تھا وہ جانے دو. آج میں چونکہ ہنٹر میرے ہاتھ میں, آج پورے بدلے لیے جائیں گے جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا. آج میں حالت وہی ہے. ایک عورت ہے, رو رہی ہے, روز رو رہی ہے, امی کے سامنے, بہن کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے. کیوں؟ میری ساس بڑی زبردست قسم کی ہٹلر ہے. ٹھیک ہے, چلو زمانہ گزر گیا, اب یہ ساس بن گئی. اب اس کی بہو بھی رو رہی. ارے اب تیری بہو نے تو نہیں رونا چاہیے تھا یار, چونکہ تو روئی تھی اپنی جوانی کے اندر اپنی ساس. میں تو بہت کم ظلم کرتی, صرف روٹی جلی تو تھوڑا سا جو ہے جلا کٹا بولتی. میری ساس تو میرے کو مارا کرتی تھی. میں کتنی اچھی ساس ہوں دیکھے بہو. ہاں ہماری ساس کیا کرتے تھے, جب ہم روٹی غلط ڈالتے تھے نا تو ہم کو یہاں ایسا بیلن رکھ کے یوں مارتے تھے, یوں کرتے تھے. اور میں اتنی اچھی نیک ساس ہوں کہ صرف تم کو تانے دیتی ہوں, تم پر تمہارے ماں باپ پہ زیادہ کچھ نہیں کرتی ہوں, تو میرا ظلم کم ہے ان سے. تو گویا عادت تو کوئی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو پھر جو سرپرست آج نہیں سمجھ رہے, کل آپ سرپرست بنیں گے. تب آپ اس مسئلے کو یاد رکھنا اور اپنے بچوں کے نکاح میں خاموخواہ دیر نہیں کرنا. چلیے آئیے, پہلی وجہ ہمارے نکاح کیوں دیر سے ہوتے ہیں آج. پہلی وجہ جو سب سے اہم وجہ ہے جو یہ ہے ایجوکیشن, تعلیم. ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے, ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے. بیسک کوشچن, کیا پڑھائی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی؟ بتائیے, کیا پڑھائی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا شادی کے بعد انسان اچھا نہیں پڑھ سکتا؟ کیا ایسا کوئی اصول ہے دنیا کا کہ اگر آپ میرڈ ہے تو ایڈمیشن نہیں لے سکتے آپ کالج میں؟ کیا ایسا کوئی دنیا کا اصول ہے کہ آپ میرڈ ہے تو فلاں جو ہے کورس میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے؟ مجھے آپ بتائیے. تو پھر آپ نے اور ہم نے تعلیم کو, ایجوکیشن کو پوت کر لایا گیا کہ اب اس کو اصلی حالت میں پہچاننا ناممکن ہے. سمجھ رہے؟ بتایا گیا تھا کہ کنواری ہے, پتہ چلا مطلقہ ہے. بتا رہا ہوں, مطلب کیس پہ کیس کھلتے جا رہے ہیں, کیس پر کیس کھلتے جا رہے ہیں. بتائی ایک لڑکی گئی اور بیاہ ایک سے کر دیا گیا. ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں. کیوں بتایا ایک کو؟ اس لیے کہ بہن کا رنگ اچھا تھا, بتا دیے اور شادی کسی اور سے کر دی. ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. سمجھ رہا بات؟ فوٹو جو بتائی گئی تھی بچے کی, چونکہ باہر تھا, آ نہیں سکا تھا رشتے کے وقت, بچہ میچ ہی نہیں ہو رہا چونکہ فوٹو پوری ایڈیٹڈ تھی. معلوم, لوگ فوٹو میں بھی ایڈیٹنگ کر کے لاتے ہیں, بال نہیں ہے تو بال لگا کے لا رہے ہیں فوٹو میں. کلر کم ہے تو کلر کو برائٹ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے تاکہ لڑکی اچھی دکھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے. زیورات نہیں ہے تو نقلی پہنا دیے جا رہے ہیں ایڈیٹنگ کے اندر تاکہ جب فوٹو جائے تو لگے بہت مالدار گھرانے سے. یہ سارے تماشوں کے بعد بھی رشتے طے ہو رہے تو خلائیاں کھلتے جا رہی ہیں. اب شادی ہو بھی گئی, چلیے تو لڑکی کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ اماں کے پاس چلے جاؤں گی اگر آپ نے فلاں نہیں کیا تو, یہ ڈیمانڈ, یہ زیور, یہ فلاں اور یہ فلاں. اور لڑکے کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ کچھ ہوشیاری کی تو طلاق دے دیتا ہوں. کامن فینومینا, ایسا عام عمل بن گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اب میرا ایک بنیادی سوال ہے, جس اسلام نے آپ کو پیشاب اور پیخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا, کیا اس نے نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہم کو؟ جس دین نے اتنی چھوٹی اور پرائیویٹ چیز کو بھی اتنی تفصیلات میں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ پیشاب پیخانے کا بیت الخلاء کے آداب کیا ہے, میں نے مکمل 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بیت الخلاء جانے کے آداب. اس کے تک آداب, اس کا طریقہ, اس میں طہارت کا طریقہ, پانی موجود ہو تو, پانی نہ موجود ہو تو کیسے کریں گے, کہاں کریں گے, کہاں کرنا منع ہے, کہاں لعنت بھیجی گئی کرنے پر, کیسے کریں گے, اتنی ڈیٹیلز. کیا وہ دین اور شریعت ہاف دا ریلیجن, آدھا دین مکمل کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے ہم کو؟ نکاح آدھا دین ہے, تو کیا وہ دین جو اتنی چھوٹی چیز, اتنے چھوٹے عمل کو سکھا رہا ہے, وہ ہم کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گا؟ ہاف دا ریلیجن, ہمارا آدھا دین مکمل کرنا نہیں سکھائیں گا؟ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے, بتائیے. اور کیا یہ طریقہ اس میں ہے, یہ شروعات اور یہ خاتمہ اور یہ نکاح اور یہ حسن معاشرت ساتھ رہنے کا طریقہ کیا اسلام نے بتایا کہ بیوی ہمیشہ جو ہے آتش فشاں پہ بیٹھی ہے, دھونس دے رہی ہے, اور شوہر ہمیشہ جو ہے گولے داغ رہا ہے طلاق کی؟ مطلب کیا یہ ہے ہمارے دین اور شریعت؟ کیا یہ ہے نکاح؟ ہم لوگوں نے اپنے نکاح, اپنے طلاق, سب کچھ جو ہے میں کہوں گا خود بدنام کیا. یاد رکھیے, ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ماڈرن ایج میں ویب سائٹ پہ بھی رشتے تلاش کیے جاتے ہیں,
مطلب نیا ایک اور چیز یہ تو تھا کہ مشاہدہ وغیرہ اور ایسے لوگ جو اس کو کام کرتے ہیں، جدید دور میں ویب سائٹ کھلی، لوگوں نے ویب سائٹ پہ بھی بہرحال ڈالے، لیکن الجھنیں کچھ ختم نہیں ہو پائی، معاملات ہمارے کچھ جم نہیں رہے، ہماری عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جو ہے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، کہ حدیث کے الفاظ سنی اس طرح سے، آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا، لڑکی کے نکاح میں جب وہ جوان ہو جائے۔ دوسرا، اذان سن کر مسجد جانے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً جانا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا، جنازے کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فاسٹ جلدی کرنا چاہیے۔ لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اذان ہوئی مسجد چلے جانا چاہیے، کوئی انسان مر گیا دفن کی جلدی کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، خواہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نکاح نہیں ہو رہے جلدی۔ کیا عمر ہو نکاح کی جو میں تاخیر کہہ رہا ہوں، ہمارے نکاح دیر سے کیوں؟ تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ فیض صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بچوں کو 20-25 سال، 27-28 سال، 30 سال میں تو ان کو شعور آتا ہے ہمارے بچوں کو، تو آپ کون سی عمر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم دیر سے کہاں کر رہے ہیں بھائی، 40 سال میں تھوڑی نکاح کیا ہم نے۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے بالغ انسان کب ہوتا ہے اور جوان کب ہوتا ہے۔ ہم آدھی عمر کے بعد کو شاید انسان کی جوانی کاؤنٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ایوریج لائف ہیومن بینگ کی 60 سے 70 سال ہوتی ہے، 60 to 70 ایئرس۔ 60 to 70 ایئرس کے اندر 30 ایئرس از ہاف دا ایج، آدھی زندگی ہوگی۔ آپ سوچئے 30 سال میں ایک انسان نکاح کرے گا تو اس کا بیٹا جوان ہونے تک تو وہ تو ختم ہونے کی عمر پہ آ گیا، 50 سال پہ آ گیا ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہو اور کچھ کرے۔ 20 سال کا اس کا بچہ، اس سے پہلے تو وہ 50 سال کا ہو گیا ہو۔ آپ کس عمر کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نکاح کی عمر کیا ہو آخر میں انشاءاللہ رکھوں گا، اس کی عمر بھی کیا ہو، میں جو تاخیر کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں، عمر کیا ہونی چاہیے، بس اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام نے کہا بالغ ہوتے نکاح کر دو، ختم۔ انسان بالغ کب ہوتا ہے کیا، میں تفصیلات انشاءاللہ آخری بس ایک اس میں رکھوں گا، انسان بالغ کب ہوتا ہے، نکاح کب کرنا چاہیے، کس عمر میں، ٹھیک۔ دیکھنا نہ بھولیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ بہرحال اب ہمارے نکاح کیوں دیر سے ہوتے ہیں، آئیے اس کے تعلق سے کچھ پوائنٹس، 15 پوائنٹس ہیں، مختصر شارٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو سرپرست ذمہ دار سمجھیں اور ہم اپنے ذہنیت کو بدلیں، ان مسائل کو، ان چیزوں کو، ان معاملات کو ہمارے نکاح کے بیچ میں آڑ نہ بننے دیں۔ ان تمام معاملات کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، مطلب نکاح کے بعد بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ نکاح کے بعد بھی آدمی کام کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب کام کرتا ہو تبھی نکاح ہو۔ کیوں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی مال و دولت، اچھی تجارتیں، سب کچھ دے رکھا ہے، جن کو ضرورت ہی نہیں کام کاج کی، وہ لوگ جو ہے بس اپنے والد کے ساتھ جڑ گئے، کام شروع ہو گیا ان کا، آلریڈی رننگ بزنس ہے، پھر کیوں وہ دیر کر رہے ہیں؟ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو نوکری نہیں ہے۔ ارے بھائی جس کو نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاب کرتا نہیں ہے، جس کا بزنس ہے، وہ کیوں نہیں شادی کرتا؟ ایشو یہاں ہے، تاخیر یہاں ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی منمانی کی اور ہم نے جو ہے نکاحوں کو خامخواہ تاخیر کیا، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے آگے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ تم اپنے سے پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے، شبرم بشبرم و ذراعم بذراع، کہ تم بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ پچھلوں کے طریقوں پر چلو گے۔ پوچھا گیا کون؟
تو کہا یہود و نصارہ اور کون؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایک دب کے گو کے وہ چھپلک ہوتی نا چھوٹی، اس کے بل میں جائیں گا تو ہم میں سے بھی اس کے پیچھے اندر جائیں گا، اور ان میں سے کوئی ایک اپنی ماں سے زنا کریں گا تو تم بھی وہ کرو گے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اگلوں کے حالات دکھ رہے ہیں نا جو گزرے۔ یہود اور نصارہ جانوروں سے بدتر زندگی جیتے اپنے جو معاملات کی جو ان کی زندگیاں ہیں، جس میں جیسا جانوروں کو کوئی جنس کی اور اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی وہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے زنا کا کہیں وہ حال اور وہ معمول ہمارے پاس نہ بن جائے، چونکہ حدیث تو پہلے بتا چکی تم ان کے طریقوں پہ چلو گے۔ تو ہم اپنے نکاحوں کو جلدی کریں۔ سرپرستوں سے گزارش کروں گا، میرا لیکچر میں نوجوانوں کو نہیں ابھار رہا ہوں کہ بھاگ کے نکاح کر لے، اب جا کے چونکہ سن لیا آپ نے، سرپرستوں کو بتا رہا ہوں نکاح میں دیر نہ کر۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے سرپرستوں کو آپ بول رہا، ابھی میرا کیا، میرا ابا تو ابھی نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو سمجھائیے منائیے، لیکن جب آپ باپ بنو گے انشاءاللہ تب اس مسئلے کو یاد رکھنا، کیونکہ جب سائیکل چل کے دیکھیے دنیا ایسی ہے کہ ہر آدمی ایک جگہ آج جہاں ہے کل وہ وہاں کھڑا ہوتا، والد جہاں آج میرے وہاں کل میں ہوں گا اور میرا بچہ سامنے ہوں گا، سب پھر میں اس بات کو یاد رکھوں۔ تو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بیٹا آ گیا، ابا میرا نکاح کر دیجیے، تو ابا بولتے ہیں بیٹے آپ کے دادا نے نا میرا نکاح 35 میں کرے تھے اور تم 25 میں آ گئے میرے پاس، چلو نکلو یہاں سے چلو۔ لیکن ابا آپ کیا سوچتے تھے جب دادا نے 35 میں کرے؟ وہ میں کیا سوچتا تھا وہ جانے دو، آج میں چونکہ ہنٹر میرے ہاتھ میں، آج پورے بدلے لیے جائیں گے جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا۔ آج میں حالت وہی ہے۔ ایک عورت رو رہی ہے، روز رو رہی ہے، امی کے سامنے، بہن کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، کیوں؟ میری ساس بڑی زبردست قسم کی ہٹلر ہے، ٹھیک ہے چلو زمانہ گزر گیا، اب یہ ساس بن گئی، اب اس کی بہو بھی رو رہی، ارے اب تیری بہو نے تو نہیں رونا چاہیے تھا یار، چونکہ تو روئی تھی اپنی جوانی کے اندر اپنی ساس۔ میں تو بہت کم ظلم کرتی، صرف روٹی جلی تو تھوڑا سا جلا کٹا بولتی، میری ساس تو میرے کو مارا کرتی تھی، میں کتنی اچھی ساس ہوں دیکھے بہو۔ ہاں ہماری ساس کیا کرتے تھے، جب ہم روٹی غلط ڈالتے تھے نا تو ہم کو یہاں ایسا بیلن رکھ کے یوں یوں مارتے تھے، یوں کرتے تھے، اور میں اتنی اچھی نیک ساس ہوں کہ صرف تم کو تانے دیتی ہوں، تم پر تمہارے ماں باپ پہ زیادہ کچھ نہیں کرتی ہوں، تو میرا ظلم کم ہے ان سے۔ تو گویا عادت تو کوئی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو پھر جو سرپرست آج نہیں سمجھ رہے کل آپ سرپرست بنیں گے، تب آپ اس مسئلے کو یاد رکھنا اور اپنے بچوں کے نکاح میں خاموخواہ دیر نہیں کرنا۔ چلیے آئیے، پہلی وجہ ہمارے نکاح کیوں دیر سے ہوتے ہیں آج، پہلی وجہ جو سب سے اہم وجہ ہے جو یہ ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے۔ بیسک کوشچن، کیا پڑھائی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی؟ بتائیے، کیا پڑھائی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا شادی کے بعد انسان اچھا نہیں پڑھ سکتا؟ کیا ایسا کوئی اصول ہے دنیا کا کہ اگر آپ میرڈ ہے تو ایڈمیشن نہیں لے سکتے آپ کالج میں؟ کیا ایسا کوئی دنیا کا اصول ہے کہ آپ میرڈ ہے تو فلاں کورس میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے؟ مجھے آپ بتائیے۔ تو پھر آپ نے اور ہم نے تعلیم کو، ایجوکیشن کو کیوں ریزن بنا ہمارے نکاح؟ آج نکاح لیٹ کیوں ہوتے؟ 15 سال میں 10th، 17 سال میں 12th، 20 سال میں گریجویشن، بی ایس سی، بی کام، بی اے کرتا ہے تو 3 ایئرس گریجویشن، اور 4 ایئرس کرتا ہے گریجویشن، تو پھر کیا حال ہو جائے گا اس کا؟ 21 سال یا 22 سال۔ یہ تو وہ جو سیدھا بھاگ رہا ہے، اور جو بچہ رکتے رکتے اپنا بیس اسٹرانگ کرتے ہوئے جاتا ہے اس کو سمجھو اور ایج ہو جاتی ہے، 15 کے بعد 17 میں 10th ہوتا ہے، 17 کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ ایکیڈمک کوالیفیکیشن یا ایکیڈمک نالج یا ایکیڈمک ایجوکیشن ہی کوئی ایک ایجوکیشن نہیں یاد رکھے دنیا میں، کوئی ضروری نہیں کہ انسان اس میں ویسے اشاروں کے جیسا، کوئی ضروری نہیں۔ ایجوکیشن ایک بہت وسیع چیز ہے، تعلیم اور علم بہت وسیع چیز ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال تو 20-22 سال ہو گئے، اس کے بعد پوسٹ گریجویشن اور 2 سال ایڈ کر لیجیے، 23 سال، اس کے بعد 2 سال کا پیریڈ جاب ڈھونڈنے کا، اس کے بعد جاب لگنے کا، اس کے بعد جاب کا ایک کرائٹیریا کہ بیٹے ابھی تو 10 ہی انکم ہے، 15 کے بعد سوچنا شادی کا، اب 15 کرتے کرتے 30 سال ہو جاتی، پھر اس کے پوت کر لایا گیا کہ اب اس کو اصلی حالت میں پہچاننا ناممکن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بتایا گیا تھا کہ کنواری ہے، پتہ چلا مطلقہ ہے۔ بتا رہا ہوں، مطلب کیس پہ کیس کھلتے جا رہے ہیں، کیس پر کیس کھلتے جا رہے ہیں۔ بتائی ایک لڑکی گئی اور بیاہ ایک سے کر دیا گیا، ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں۔ کیوں بتایا ایک کو؟ اس لیے کہ بہن کا رنگ اچھا تھا، بتا دیے اور شادی کسی اور سے کر دی۔ ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے، سمجھ رہا بات؟ فوٹو جو بتائی گئی تھی بچے کی، چونکہ باہر تھا، آ نہیں سکا تھا رشتے کے وقت، بچہ میچ ہی نہیں ہو رہا چونکہ فوٹو پوری ایڈیٹڈ تھی۔ معلوم؟ لوگ فوٹو میں بھی ایڈیٹنگ کر کے لاتے ہیں، بال نہیں ہے تو بال لگا کے لا رہے ہیں فوٹو میں،
کلر کم ہے تو کلر کو برائٹ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے تاکہ لڑکی اچھی دکھے. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے. زیورات نہیں ہے تو نقلی پہنا دیے جا رہے ہیں ایڈیٹنگ کے اندر تاکہ جب فوٹو جائے تو لگے بہت مالدار گھرانے سے. یہ سارے تماشوں کے بعد بھی رشتے طے ہو رہے تو خلائیاں کھلتے جا رہی ہیں. اب شادی ہو بھی گئی, چلیے تو لڑکی کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ اماں کے پاس چلے جاؤں گی اگر آپ نے فلاں نہیں کیا تو, یہ ڈیمانڈ, یہ زیور, یہ فلاں اور یہ فلاں. اور لڑکے کا کنٹینیوسلی دھونس دینا کہ کچھ ہوشیاری کی تو طلاق دے دیتا ہوں. کامن فینومینا, ایسا عام عمل بن گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اب میرا ایک بنیادی سوال ہے, جس اسلام نے آپ کو پیشاب اور پیخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا, کیا اس نے نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہم کو؟ جس دین نے اتنی چھوٹی اور پرائیویٹ چیز کو بھی اتنی تفصیلات میں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ پیشاب پیخانے کا بیت الخلاء کے آداب کیا ہے, میں نے مکمل 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بیت الخلاء جانے کے آداب, اس کے تک آداب, اس کا طریقہ, اس میں طہارت کا طریقہ, پانی موجود ہو تو, پانی نہ موجود ہو تو کیسے کریں گے, کہاں کریں گے, کہاں کرنا منع ہے, کہاں لعنت بھیجی گئی کرنے پر, کیسے کریں گے, اتنی ڈیٹیلز. کیا وہ دین اور شریعت ہاف دا ریلیجن, آدھا دین مکمل کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے ہم کو؟ نکاح آدھا دین ہے تو کیا وہ دین جو اتنی چھوٹی چیز, اتنے چھوٹے عمل کو سکھا رہا ہے, وہ ہم کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں سکھائیں گا؟ ہاف دا ریلیجن ہمارا آدھا دین مکمل کرنا نہیں سکھائیں گا؟ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے, بتائیے. اور کیا یہ طریقہ اس میں ہے, یہ شروعات اور یہ خاتمہ اور یہ نکاح اور یہ حسن معاشرت ساتھ رہنے کا طریقہ کیا اسلام نے بتایا کہ بیوی ہمیشہ جو ہے آتش فشاں پہ بیٹھی ہے, دھونس دے رہی ہے, اور شوہر ہمیشہ جو ہے گولے داغ رہا ہے طلاق کے؟ مطلب کیا یہ ہے ہمارے دین اور شریعت؟ کیا یہ ہے نکاح؟ ہم لوگوں نے اپنے نکاح, اپنے طلاق, سب کچھ جو ہے میں کہوں گا خود بدنام کیا. یاد رکھیے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ماڈرن ایج میں ویب سائٹ پہ بھی رشتے تلاش کیے جاتے ہیں. مطلب نیا ایک اور چیز یہ تو تھا کہ مشاہدہ وغیرہ اور ایسے لوگ جو اس کو کام کرتے ہیں. جدید دور میں ویب سائٹ کھلی, لوگوں نے ویب سائٹ پہ بھی بہرحال ڈالے, لیکن الجھنیں کچھ ختم نہیں ہو پائی, معاملات ہمارے کچھ جم نہیں رہے, ہماری عمریں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جو ہے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, کہ حدیث کے الفاظ سنی اس طرح سے, آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے. پہلا, لڑکی کے نکاح میں جب وہ جوان ہو جائے. دوسرا, اذان سن کر مسجد جانے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے, فوراً جانا چاہیے. اور تیسرا فرمایا, جنازے کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فاسٹ جلدی کرنا چاہیے. لڑکی بالغ ہوئی نکاح کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اذان ہوئی مسجد چلے جانا چاہیے. کوئی انسان مر گیا دفن کی جلدی کرنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے, خواہ دیر نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نکاح نہیں ہو رہے جلدی. کیا عمر ہو نکاح کی جو میں تاخیر کہہ رہا ہوں, ہمارے نکاح دیر سے کیوں؟ تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ فیض صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, بچوں کو 20-25 سال, 27-28 سال, 30 سال میں تو ان کو شعور آتا ہے ہمارے بچوں کو, تو آپ کون سی عمر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم دیر سے کہاں کر رہے ہیں بھائی, 40 سال میں تھوڑی نکاح کیا ہم نے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول گئے بالغ انسان کب ہوتا ہے اور جوان کب ہوتا ہے. ہم آدھی عمر کے بعد کو شاید انسان کی جوانی کاؤنٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. ایوریج لائف ہیومن بینگ کی 60 سے 70 سال ہوتی ہے, 60 to 70 ایئرس. 60 to 70 ایئرس کے اندر 30 ایئرس از ہاف دا ایج, آدھی زندگی ہوگی. آپ سوچئے 30 سال میں ایک انسان نکاح کرے گا تو اس کا بیٹا جوان ہونے تک تو وہ تو ختم ہونے کی عمر پہ آ گیا, 50 سال پہ آ گیا ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہو اور کچھ کرے. 20 سال کا اس کا بچہ, اس سے پہلے تو وہ 50 سال کا ہو گیا ہو. آپ کس عمر کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب نکاح کی عمر کیا ہو آخر میں انشاءاللہ رکھوں گا, اس کی عمر بھی کیا ہو, میں جو تاخیر کہہ رہا ہوں کس کو کہہ رہا ہوں, عمر کیا ہونی چاہیے, بس اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں. اسلام نے کہا بالغ ہوتے نکاح کر دو, ختم. انسان بالغ کب ہوتا ہے کیا میں تفصیل انشاءاللہ آخر میں بس ایک اس میں رکھوں گا, انسان بالغ کب ہوتا ہے, نکاح کب کرنا چاہیے, کس عمر میں, ٹھیک. دیکھنا نہ بھولیں, بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+ TV پر بہتر زندگی کے لیے. پیغام سیرت النبی, جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے, صرف
i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। टीन फॉर टीन्स। देखिए निसार नडियाडवाला के साथ टीनेजर्स के लिए ऐसा सबक जो जिंदगी की सच्चाई को इस्लाम की नजरों से महसूस करा दे। हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ TV आज ही डिमांड करें। i+ TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। बहरहाल अब हमारे निकाह क्यों देर से होते हैं, आइए उसके ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स 15 पॉइंट्स है, मुख्तसर शॉर्ट आपके सामने रखता हूँ। मकसद ये है कि इसको सरपरस्त जिम्मेदार समझें और हम अपने जहनीत को बदलें। इन मसाइल को, इन चीज़ों को, इन मामलात को हमारे निकाह के बीच में आड़ ना बनने दे। इन तमाम मामलात के साथ भी निकाह हो सकता है, एजुकेशन के साथ भी निकाह हो सकता है, मतलब निकाह के बाद भी आदमी पढ़ सकता है। किसने कहा नहीं पढ़ सकता है? निकाह के बाद भी आदमी काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि जब काम करता हो तभी निकाह हो। क्यों? तो अल्लाह ताला ने किसी किसी को इतनी मालो दौलत, अच्छी तिजारतें, सब कुछ दे रखा है जिनको ज़रूरत ही नहीं काम काज की। वो लोग जो है बस अपने वालिद के साथ जुड़ गए, काम शुरू हो गया उनका, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है। फिर क्यों वो देर कर रहे हैं? चलो ये तो समझ में आ रहा है इनको नौकरी नहीं है। अरे भाई जिसको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, जॉब करता नहीं है, जिसका बिजनेस है, वो क्यों नहीं शादी करता? इशू यहाँ है, ताख़ीर यहाँ हो रही है। हमने अपनी मनमानी की और हमने जो है निकाहों को खामोखा ताख़ीर किया, जिसका ख़िमियाज़ हम भुगत रहे हैं। और अगर हमने आगे अपने आप को नहीं बदला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान कर चुके हैं कि तुम अपने से पिछलों के तरीक़ों पर चलोगे, शिब्रम बि शिब्रिम व ज़िराम बि ज़िराइन, कि तुम बालिश दर बालिश और हाथ दर हाथ पिछलों के तरीक़ों पर चलोगे। पूछा गया कौन? तो कहा यहूद व नसारा। और कौन? और अगर उनमें से कोई एक दब के, गो के, वो छिपलक होती ना छोटी, उसके बिल में जाएगा तो हम में से भी उसके पीछे अंदर जाएगा। और उनमें से कोई एक अपनी माँ से जिना करेगा तो तुम भी वो करोगे। समझ रहे आप? तो अगलों के हालात दिख रहे हैं ना जो गुजरे। यहूद और नसारा जानवरों से बदतर ज़िंदगी जीते अपने जो है जो मामलात की जो उनकी ज़िंदगियाँ हैं, जिसमें जैसा जानवरों को कोई जिन्स की और उसकी तमीज़ नहीं होती है, उस तरह की वो ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। तो अल्लाह ना करे ज़िना का कहीं वो हाल और वो मामूल हमारे पास ना बन जाए, चूँकि हदीस तो पहले बता चुकी तुम उनके तरीक़ों पर चलोगे। तो हम अपने निकाहों को जल्दी करें। सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा, मेरा लेक्चर में मैं नौजवानों को नहीं उभार रहा हूँ कि भाग के निकाह कर ले, अब जाके चूँकि सुन लिया आपने, सरपरस्तों को बता रहा हूँ निकाह में देर न कर। आपको इंसान सोच सकता है ये तो ठीक है सरपरस्तों का आप बोल रहा, अभी मेरा क्या, मेरा बात तो अभी नहीं सुनते हैं, ठीक है उनको समझाइए, मनाइए, लेकिन जब आप बाप बनोगे इंशाल्लाह तब इस मसले को याद रखना। क्योंकि जब साइकिल चल के, देखिए दुनिया ऐसी है कि हर आदमी एक जगह आज जहाँ है कल वो वहाँ खड़ा होता, वालिद जहाँ आज मेरे वहाँ कल मैं हूँगा और मेरा बच्चा सामने होगा। सब फिर मैं इस बात को याद रखूँ। तो हमारे पास होता क्या है, बेटा आ गया, अब्बा मेरा निकाह कर दीजिए, तो अब्बा बोलते बेटे आपके दादा ने ना मेरा निकाह 35 में करे थे और तुम 25 में आ गए मेरे पास, चलो निकलो यहाँ से चलो। लेकिन अब्बा आप क्या सोचते थे जब दादा ने 35 में करे? वो मैं क्या सोचता था वो जाने दो। आज मैं चूंकि हंटर मेरे हाथ में, आज पूरे बदले लिए जाएंगे जो मेरे साथ बचपन में हुआ। आज मैं, हालत वही है। एक औरत रो रही है, रोज रो रही है, अम्मी के सामने, बहन के सामने, रिश्तेदारों के सामने। क्यों? मेरी सास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिटलर है। ठीक है चलो ज़माना गुजर गया, अब ये सास बन गई, अब इसकी बहू भी रो रही। अरे अब तेरी बहू ने तो नहीं रोना चाहिए था यार, चूंकि तू रोई थी अपनी जवानी के अंदर अपनी सास। मैं तो बहुत कम जुल्म करती, सिर्फ रोटी जली तो थोड़ा सा जो है जला कटा बोलती, मेरी सास तो मेरे को मारा करती थी। मैं कितनी अच्छी सास हूँ, देखे बहू। हाँ हमारी सास क्या करते थे, जब हम रोटी गलत डालते थे ना तो हमको यहाँ ऐसा बेलन रख के यूँ यूँ मारते थे, यूँ करते थे। और मैं इतनी अच्छी नेक सास हूँ कि सिर्फ तुमको ताने देती हूँ, तुम पर तुम्हारे माँ बाप पर ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, तो मेरा जुल्म कम है उनसे। तो गोया आदत तो कोई नहीं छोड़ रहा है। तो फिर जो सरपरस्त आज नहीं समझ रहे, कल आप सरपरस्त बनेंगे। तब आप इस मसले को याद रखना और अपने बच्चों के निकाह में खामोखा देर नहीं करना। चलिए आइए,
تو بہتر روزگار کوئی کنڈیشن نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بہنیں وغیرہ ہے، ان کے اخراجات ہے، اس لیے میں ابھی تھوڑا بہتر روزگار چاہتا ہوں. سمجھ میں آتا ہے، پلاننگس الگ چیز ہے، لیکن وہ جو توکل کے منافی مطلب جس کو بولیں گے نا، بالکل ڈیپینڈنسی آن میٹریلزم جس کو کہیں گے، بس مادے پہ ڈیپینڈ کہ یہ ہو جائے تو یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے. اس دوران جب آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں شادی کروں لیکن کچھ انکم بڑھ جائے، اچھا رشتہ ہے تو کیوں ڈینائی کرتے ہو؟ حقیقت بتاؤ کہ میرے پاس اتنا ہی خرچ اتنا کر سکتا ہوں، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بھی ہم ریڈی ہیں. ٹھیک ریڈی ہے نا وہ، ہم کیوں کنڈیشن بناتے بہتر روزگار. اچھا لڑکوں کو تو ٹھیک تھا یہ معاملہ، پھر بھی بہتر روزگار، لڑکیوں کو بھی کنڈیشن. ارے اللہ، اتنا کمائے تو، جاب یہ ہو جائے تو، پوزیشن یہ ہو جائے تو، پوسٹ یہ ہو جائے تو، باہر چلے جائے تو. چھوڑیے ان رسومات کو، چھوڑیے، یہ رسومات نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رشتہ بھیجتے ہیں، حضرت علی کا رشتہ قبول کیا جاتا ہے. حضرت علی سے پوچھا تھا علی کیا ہے تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے، میری بیٹی سے نکاح کر رہے ہو؟ تو کہا گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے چند تلواروں اور زرہ کے، نتھنگ. حضرت علی کے گھر میں بچھانے کو کچھ نہیں تھا، مٹی پہ سویا کرتے تھے. کب شادی کرو گے تو کچھ تو چاہیے. تو کہا ایک زرہ ہے، زرہ بیچی گئی. ایک چادر، اونی چادر، ایک مٹکا، 2 گلاس، ایک چکی اس کے بدلے خریدی گئی. تو پہلا سامان گھر میں حضرت علی کے، ورنہ اتنے غریب تھے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں کو کنڈیشن لگائی کہ علی تم اتنے بن جاؤ گے، یہ اسٹیٹس بن جاؤ گے، آگے چل کے انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے تب میں بیٹی دوں گا. کہاں یار، یہ سب نہیں ہے کرائٹیریا. چھوڑو ان تمام چیزوں کو، دینداری کو دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات اچھے کریں گے. 10ویں چیز جو ہمارے نکاح میں آڑ ہے وہ یہ جہیز. آج ہمارے نکاح کیوں نہیں ہوتے جلدی؟ جہیز 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 جہیز. کیا کہوں، جہیز کے بغیر تو شادی کی سوچ بھی نہیں سکتے ہم، ہے نا. جو انسان بغیر جہیز کے شادی کی سوچتا ہے اس کو پاگل کہا جائے گا. آج اگر کوئی کہے مجھے بیٹیاں ہیں اور کوئی کہے جہیز نہیں ہے تو کوئی بولے گا پاگل انسان، بیٹی ہے اور جہیز کے بغیر شادی کیسا ہوں گی تیری؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا ٹوٹ حصہ بن گیا ہمارے نکاحوں کا جہیز. ایسا لگتا ہے کہ یہ کنڈیشن شرط، بلکہ اگر دینداری وغیرہ کچھ نہ بھی ہو، ولی نہ بھی ہو، مہر نہ بھی ہو، گواہ نہ بھی ہو، تو یہ کنڈیشن ضروری. کیا؟ جہیز. مردوں سے اتنی اپیل کروں گا میرے بھائیوں، اللہ نے تم سے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ہم نے قوام بنایا ہے. کیوں؟ تم کما کر لاتے ہو اور خرچ کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. تم کمانے والے ہو، کمانے والو، کب سے تم نے بھیک مانگنا شروع کر دی؟ کب سے تم نے بھیک مانگنا شروع کر دی؟ جہیز کی بھیک اور لعنت. یہ جہیز جو سماج میں برائیاں لاتا ہے، میں نے 35 برائیاں ایسی گنائی ہیں اپنے لیکچر میں. جہیز ایک لعنت میں، جس میں 35 بڑے بڑے گناہ جو صرف جہیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. ابھی ٹائم نہیں اتنا میں تفصیلات. توڑ دیجیے ان جہیز کے رسومات کو، ختم کر دیجیے سسٹم کو. اور میں اس کے لیے سب سے پہلے ہماری ماؤں سے اپیل کروں گا، بہنوں سے اپیل کروں گا، آپ جہیز کا چھوڑ دیجیے. آپ بولیں گے ارے ظلم تو ہم پہ ہوا، ہم کو جہیز دینا پڑا. نہیں، جب آپ پر ظلم ہوا، جب آپ ساس بنی، جب آپ کے بھائی نے نکاح کیا، آپ ننند تھی اس عورت کی، آپ نے کیوں ڈیمانڈ کیا جہیز کا؟ آپ ہی تو تھی جو کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے لیکن بڑی بہو نے 10 تولے لایا، پھر ہم کو کچھ نہیں چاہیے. بھیک مانگنے کی بھی حد ہوتی یار. اور یہ مطلب وہ جس کو بولتے ہیں نا، آدمی گرا بھی تو ٹانگ اونچی کر لیا، بولے میں ہی جیتا. ہوتا نا واقعہ، ایک آدمی گر گیا لیکن گرا ٹانگ جلدی سے اونچی کر دیا، بولے میں ہی جیتا. ابھی بھی گرے بھی تو ٹانگ اونچی والا معاملہ ہے. چھوڑو یہ سب چیزوں کو. عورتیں یہ کہے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، آنے والی بہو کچھ نہیں لائیں گی. اگر بھائی یہ بول رہا ہے کہ مجھے لینا ہے تو بہنیں اس کی حالت ٹائٹ کر دیں. بیٹا یہ بول رہا ہے تو ماں اس کو گھر سے ہکال دے کہ تم مرد ہو کر کسی عورت سے مانگے گا، یہ نہیں ہو سکتا میرے بیٹے. باپ اس بیٹے کو نصیحت کرے کہ ہمارے پاس حال یہ ہے، دے دیے تو لے لینا بیٹے، خاموشی سے مانگیں گے نہیں اپن. ارے چھوڑو نا، یہ کیوں امیدیں لگاتے ہو مخلوق سے جو تم کو آج دے کر کل ذلیل کریں گی؟ رزاق سے امیدیں لگاؤ، وہ ایسا رزق دیں گا، ایسی جگہوں سے دیں گا جہاں سے گمان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں جاتی. بس دیکھو آپ خالی جس نے نکاح کیا سنت کے مطابق بغیر جہیز کے، آج ان کی زندگی خوشحال ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں چاہے وہ مالی اعتبار سے کتنے بھی غریب کیوں نہ ہو، وہ خوشحال ہے. خوشی اور مالداری کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ بات کو آپ جان لیں. خوشی اور مالداری کا کوئی ریلیشن نہیں. صحابہ خوش تھے لوگ دنیا میں، مالدار نہ بھی تھے تو مطمئن تھے، سوتے تھے جن بستروں پہ تھے، بغیر بستر کے تھے تو بھی مطمئن تھے. ہم سب کچھ ہونے کے بعد بھی بستر پہ لوٹتے پڑے ہوئے خالی کل کا کیا ہوگا. حالت یہ. خوشی ایک بہت الگ چیز ہے، اس کو ماپا نہیں جا سکتا، اس کو خریدا نہیں جا سکتا.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو اللہ دلوں اور ذہنوں میں ڈالتا ہے. اس کو جو اللہ سے دعا کرتے اور ویسے عمل کرتے وہ پاتے بھی ہیں. جہیز کے بعد 11ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے رسومات میں خرچ. شادی کے رسومات میں اتنے خرچ ہم نے لگا دیے کہ یہ شادیاں ناممکن سی نظر آتی ہیں. رشتہ طے ہو گیا تو تاریخ کا رسم, رشتہ ہونے کے بعد شادی طے ہوگی, ڈیٹ طے ہوگی تو ہلدی کا رسم, مہندی کا رسم, سانچک کا رسم, پہلی جمعگی, دوسری جمعگی, تیسری جمعگی, اور یہ اور فلاں اور عیدی اور کیا ہے بری اور یہ توبہ توبہ تو ایسے رسومات جن میں اکثر بہت سارے حرام بھی ہیں. تفصیلات آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک رسومات کی ہلدی, مہندی, سانچک, میرے سارے لیکچر ہے. سانچک کی حقیقت, مہندی کیا ہوتی ہے, ہلدی کی رسم منانا کیسا ہے, سب دیکھیے آپ, ساری تفصیلات میں نے رکھی. یہ تمام چیزیں ہم نے جو ایجاد کر لی, یاد رکھیے, تمام ایجاد کرتا ہے. ارے نکاح تو وہ ہے رشتہ آیا دینداری کی بنیاد پہ پسند کیا گیا, شادی ہو گئی, خلاص. لڑکا بڑا ہے, لڑکی چھوٹی ہے, لڑکی بڑی ہے, لڑکا چھوٹا ہے, لڑکی گوری ہے, لڑکا کالا ہے, لڑکا گورا ہے, لڑکی کالی ہے, لڑکی موٹی ہے, لڑکا دبلا ہے, لڑکا دبلا ہے, لڑکی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لڑکی عمر رسیدہ ہے, لڑکا کچھ بھی ہو سکتا ہے یار. جب تک وہ رشتہ شرعی بنیادوں پر ہے, شریعت کے مطابق درست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینی کیس کچھ بھی ہو سکتا ہے, سمجھ رہا. جہاں عمر میں زیادہ خاتون سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, عمر میں کم سے بھی آپ نے کیا. جہاں کنواری سے کیا تو وہیں مطلقہ اور بیووں سے بھی کیا. ٹھیک ہے, کوئی رسومات کوئی خرچ نہیں آتا کہ اس سے بھی نکاح لیٹ ہوتے. 12ویں چیز جس سے آج ہمارے جو ہے نکاح لیٹ ہوتے وہ یہ کمانے والی لڑکی چاہیے ہم کو. چونکہ وہ جہیز تھوڑا سا اتنا کرٹیسائز کر رہے آپ تو جہیز نہیں لیتا, لیکن ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا جو کنٹینیوسلی جاب کرتی رہے اور فکس انکم گھر میں آتی رہے. سمجھ رہے آپ, جہیز نہیں ہونا, لیکن اگر لڑکی سمجھ لیجئے ڈی ایڈ بی ایڈ ہے تو اچھا ہے کرا دیجئے, اور جاب بھی آپ ہی لگا کے شادی سے پہلے دے دیجئے, ماشاء اللہ ڈراپ ان چالو کنٹینیوس جو ہے. مطلب جہیز تو نہیں لیا نا ماشاء اللہ, لیکن سوچ دیکھیے کسی کی خاتون اگر ڈی ایڈ بی ایڈ ہے, کوئی عورت جو شریعت نے جہاں اجازت دی اگر وہاں کماتی ہے, اسلام نہیں روکتا. میں اس پہ ٹون نہیں مار رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں تمہاری نیت کا فساد. نیت کا فساد کیا, جہیز مت لو, 20, 50, 30,000 کماتی ہے, بس ایئرلی انکم دیکھو 3,60,000 30,000 کماتی ہے تو 10 سال میں کیا کاگے کام پہنچ جا رہے ہیں اپن جہیز لے کے کہیں کو بدنام ہونے کا. پھر یہ تو جہیز کے ہوتا ہے 1 سال میں لا لیں گی. ہاں, یہ نیت کا فساد, کسی کی انکم نہیں. حلال اگر عورتیں کما سکتی شریعت میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیویاں, بہت ساری بیویاں بزنس کرتی تھی. کوئی چمڑے کرتی تھی, کوئی عطر کا کرتی تھی, اور مائی ختیجہ کا تو انٹرنیشنل بزنس تھا, چھوٹا موٹا نہیں تھا, شام وغیرہ میں بیچتے تھے سامان لے جا کر. وہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ فساد نیت کا کہ میں جہیز نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ میں ایسی لڑکی شادی کرتا ہوں جو کمانے والی ہو. ٹھیک ہے, اور یہ جہیز کا الٹرنیٹ نکالا گیا. اگر کوئی عورت کمائے اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن الٹرنیٹ جو نکالا گیا بہت گھمبیر, بہت خطرناک ہے, اس لیے کہ اس سے فساد مچتا ہے. 13ویں چیز جس سے ہمارے نکاح لیٹ ہوتے وہ یہ کیا معلوم آپ کو, خاندان چھوٹا ہو جہاں لڑکی لڑکا ہم کر کے لائے یا دیں, چھوٹا ہو تاکہ کم سے کم خدمت کرنا پڑے. ارے یہ بہت اچھا خاندان ہے, کیسا اچھا خاندان ہے, بڈھا بڈھی, میاں بیوی, بچہ, دوسرا بچہ, اور کوئی بیٹی نہیں. تمہاری بیٹی تو جا کے بس خوشی خوش, اس کو بہنش نہیں ہے لڑکے کو. سمجھ رہے آپ, اسمال چھوٹا خاندان. ارے امی بھی نہیں ہے ان کو, اللہ کا شکر ہے. ہاں آگے, مطلب بہت پوٹینشیل رشتہ ہے یہ, سازش نہیں ہے وہاں, پوٹینشیل رشتہ ہے. ہاں پھر کون کون ہے گھر میں, دیکھو بوڑھے حضرت ہیں خاموش کونے میں بیٹھے رہتے کھانستے, اچھا ویری گڈ. اور کون ہے, اور 2 بھائی ہیں وہ اور 2 بہنیں. ارے اللہ, یہ بہنیں بھی نہ ہوتی نا بہت اچھا ہوتا تھا. اچھا مطلب بہنیں ہیں پھر بھی, شادی شدہ غیر شادی شدہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں شادی شدہ, اللہ کا شکر ہے کم از کم شادی شدہ ہے. اب اپن آگے بڑھ سکتے, ساس کا روڑا ختم, بہنوں کی شادی ہو گئی. اچھا اپنے خاندان کا کیا حال ہے, بھائی تو لائن لگی ہوئی 11-12 بھائیوں کی, بہنیں تو بہنیں, خالہ اور پھوپھو کی فہرست کی, یاد بھی نہیں رہتے کون سی پھوپھی کا نام کیا ہے, خالہ کو. لیکن خاندان چھوٹا ہونا جا کریں تاکہ سمجھ رہے حقوق العباد کم سے کم ادا ہو. سمجھ رہے آپ, یہ عجیب ایک ذہن ہے, چھوٹا خاندان ڈھونڈ کے دینا ہے. ارے دیندار نہیں ہو, کیا ہوتا ہے اس میں دیندار نہیں ہے تو, چھوٹا خاندان ہے, اسمال فیملی, بہت اچھا رہتا ہے. چھوٹا خاندان خوشی خاندان, خوش خاندان. چھوٹا خاندان سکھی خاندان, ہم 2 ہمارے 2, ہم 2 ہمارا 1. تو بہت خوشحال زندگی گزارے کہ تو ایک بچہ ہے. پریکٹیکل لائف میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا, پریکٹیکل لائف میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ادھر کی.
میں نے یہ دیکھا غریب سے غریب تر لوگوں کو، ان کو کئی بچے تھے اور آج بادشاہ کی زندگی گزار رہے ہو. ہاں، بوڑھے حضرت کرزمہ پہ گھوم رہے، جو کسی اپنی زندگی میں محنت کر کر کے اپنی پورے جسم کو برباد کر چکے بیچارے. آج کرزمہ میں کیوں؟ وہ بچہ یہ کرتا، وہ بچہ وہ کرتا، وہ بچہ وہ کرتا، وہ بچہ وہ کرتا، وہ بچہ بس یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہ ہے اس نے بنا دیا، اس نے خوش زندگی گزار. میں نے تو ایسا دیکھا. اور کم بچے والوں کو تو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہوں پریکٹیکلی. 2 تھا، ایک کا انتقال ہو گیا، اب معاملہ رسک کتنا بڑھ جاتا ہے، صرف ایک بچہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ ایک ہی بچہ رکھا آپ نے، چونکہ اور خوش رہیں گے، کچھ ہو جائے اس کو تو. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہی آپ کو ایک اولاد دی، بے اولاد رکھا، کم اولاد دی، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے مجھے. آپ اپنی پلاننگ کریں چھوٹا خاندان ہونا، تو اس کا مطلب آپ کا خاندان بھی آپ چھوٹا رکھنے کا ہی پلان کر رہے ہیں. ہم 2 بچے ہونا کوئی خوشی کی علامت نہیں ہے میرے بھائی. سمجھ رہے آپ؟ 2 ہی ہوتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، اللہ جو دے میں رہا ہوں اس میں تو خوشی ہوگی. ان کو علامت نہیں کہ نہیں 2 بچے رہے تو خوش رہتا، 2 سے زیادہ رہے تو پرابلم رہتا. ایسا پریکٹیکل لائف میں نہیں دیکھا گیا. اس بات کو آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا خاندان. 14ویں چیز جو نکاح ہمارے لیٹ ہوتے وہ کیا مانو آپ کو؟ بچوں کی پسند. اب بچے کو کچھ پسند ہی نہیں آتا آپ کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جب شادی کا ٹائم آتا تو ابا امی بولتے بیٹے کیسی چاہیے، تو ایک فوٹو لا کے بتاتا ہو ایسی ہونا. اب وہ ایک ہی چیز رہتی ہو اور وہ کس کے ہاتھ میں آتی ہو؟ سیلیبریٹی، ماڈل، ہیروئن، فیشنسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایک لا کے بتایا. اب میرے کو ایسی ڈھونڈ کے لو، ایسی فیچرس والی. اب لگی اللہ کی مخلوق میں کیڑے چننے نکلتے، پھر ایسی ہونا بچے کو، نہیں ویسی لگ رہی نہیں ہو تو چلو کینسل، ایسی لگ رہی. سمجھ رہے ہو؟ ڈھونڈنے، ارے یہ عورت اچھی دکھ رہی ہے، اس کی بیٹی اگر اس کی ایسی ہوں گی نا، اپنے بیٹے کی پسند نہیں، چلو ارے بیٹی تو ابا پہ چلے گی ان کی. ہاں، اس عورت کے پاس چلے گئے اور بچی ماں پہ نہیں گئی تھی. ارے آپ کی بچی اگر آپ پہ جاتی نا تو رشتہ طے تھا، لیکن ان کے ابا پہ چلے گئی، ٹھیک ہے، کینسل. حالت یہ ہے. آپ کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر ہم کو خوشی نہیں ہوئی. یہ حدیث سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کے صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی. کیا حدیث تھی وہ؟ المرء مع من احب، انسان آخرت میں اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا تھا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے تھے، انشاءاللہ میں روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب کے ساتھ رہوں گا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ بھی کسی سے محبت کریں تو بتا رہے نا ایسی چاہیے آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت بری ہے جو آپ تصویر بتا رہے ہیں، میں بالکل وہ نہیں کہہ رہا ہوں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا. دس از چوائسز، انسان کی اختیار میں دیا اچھا اور برا. اب کس کو کیا چنتا ہے؟ کوئی پردے میں رکھتا ہے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، یہ اپنی چوائسز سے جو لوگ کرتے ہیں. لیکن آپ نے کس سے محبت کی؟ جس نے غلط چوائسز کو اختیار کیا اپنی زندگی میں. اب آپ اس کو اپنا ماڈل اور آئیڈیل بناتے ہیں، آپ اس کو اپنا ماڈل اور آئیڈیل بناتے ہیں. اور کئی عورتوں کو جو پریکٹیکلی ویسی ہوتی نہیں ہیں، یا جنرلی کچھ لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ ہزاروں عورتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کئی جو ہے لڑکیوں کو دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کئی لڑکیوں کے والدین کو پہنچاتے. اپنی پسندوں کو نوجوانوں لمٹ میں لاؤ. لڑکیوں کی پسند ہے آج کل، لڑکیوں کی پسند خوبصورتی میں نہیں ہوتی. لڑکیوں کی پسند کیا ہے؟ یہ کمانے والا، یہ پوزیشن والا، یہ اسٹیٹس والا، یہ ڈگری والا لڑکا چاہیے. کالا، گورا، بال والا، بغیر والا، دانت والا، بغیر دانت والا بھی چلیں گا. ہاں، مطلب بڈھا بھی چلے گا مجھے، لیکن میرے کرائٹیریا بھی سوٹ ہونا. چونکہ میں وہ فلموں کا اثر ہے نا، میں کسی کی رانی شہزادی بننا ہے، رانی بننے جا رہی ہوں، شہزادی بننا چاہتی ہوں. وہ پکچروں کا اثر ایسا ہے. ہیروئن کو کبھی بھی غریب ہیرو نہیں ملتا. ہیروئن کی جس سے بھی شادی ہوتی سب سے مالدار رہتا، باقی سب سامنے جھکتے. تو ایک ہوا بن گئی کہ ہر لڑکی کو جو ہے نا، تعلیم میں سب سے اعلیٰ لڑکا، مال میں سب سے اعلیٰ، یہ ان کے کرائٹیریا ہے. اوہو آپ کتنے خوش ہیں نا. کیوں خوش ہے؟ آپ کے ہسبینڈ بہت کماتے. ارے کمائی سے خوشی کہتا، روز رات میں پیٹ رہا اس کو، وہ نہیں سمجھ رہا. نہیں آپ کے پاس تو پیسہ ہے. مطلب کرائٹیریا یہ بن گیا ہے. عورتوں، میری بہنوں، کرائٹیریا کو لاؤ، ریئل لائف میں جیو، حقیقی زندگیوں میں جیو. حقیقی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے ان پکچروں کی اور ڈراموں کی زندگی سے. نکلو ریئل لائف کے اندر، ریئل خوشی کو پاؤ. حقیقی خوشی میں پیسے کا کہیں بھی دخل میں نہیں سمجھتا ہوں ہے. پیسہ ایک سہولت ہے، نہ ہو تو خوشیوں کو آپ کے نہیں روک سکتا. اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے. ایک غریب انسان اپنی کٹھیا میں بہت خوش ہو سکتا ہے بنسبت ایک انسان کے محل میں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ محل والے خوش نہیں ہوتے. محل والا بھی خوش ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت گزار فرمانبردار اگر انسان ہے، بنسبت اس فقیر کے جو اللہ کا نافرمان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ضروری نہیں محل میں رہنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے.
وہ بھی خوش ہو سکتا ہے اگر ایک فقیر ہے لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور یہ ایک بادشاہ ہے لیکن اللہ کا فرمانبردار ہے، تو خوشی کا تعلق نہیں ہے۔ تو لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں یہ خامخواہ کرائٹیریا مت بانی، نہیں میرے کو تو گرین کارڈ والا رہا تو میں شادی کروں گی، گرین کارڈ والا رہا تو بعد میں بھی سب کو گرین کارڈ ہی بتاتے رہتا ہوں، گو والے سگنلز، مشکل ہوتی پھر، سمجھ رہے آپ؟ بہت سارے مسائل ہیں، سمجھیے، دینداری کو ترجیح دیجیے، یہ اصل چیز ہے۔ تو بچوں کی پسند، بچوں کو بھی چاہیے اپنی پسند کو صحیح کرے، دین کے مطابق کرے، والدین کو بھی چاہیے کہ انہوں اس چیز کے تعلق سمجھائے۔ 15واں اور آخری پوائنٹ جو میرا آج کا وہ ہے، بچے سمجھدار ہو لیں تو پھر شادی کر لے، لڑکا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر شادی کر لے۔ لڑکا، بچے سمجھدار ہو جائے تو شادی کر لے۔ بھائی کب سمجھدار ہوں گے آپ کے بچے؟ ارے ابھی تو اس کو ٹماٹر لانے کا شعور نہیں ہے، اس کو بھاجی ترکاری لانا نہیں سمجھتی، اتنا وہ بیچارہ وہ ہے، اور عمر کیا ہے 25 سال، سبحان اللہ، 25 سال میں اس کو بھاجی ترکاری بھی نہیں سمجھتی۔ اس کا مطلب ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمارے بچوں کو ریئل لائف سے دور کر دیا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم پریکٹیکل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور وہ طلبہ، وہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنے برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں کہ قیامت تک ایسے اسٹوڈنٹ نہیں آنے والے، اور وہ اسٹوڈنٹس کی حالت یہ ہے کہ ان کے کلاس میں سر پہ چھت نہیں ہے، صرف ایک چبوترا تھا، ان کے کلاس میں دھوپ اور بارش کا پانی سیدھے آ کے لگتا ہے، ان کی کلاس میں بیٹھنے والوں کو کپڑے نصیب نہیں ہیں، کوئی ایسا ہے کہ صرف اسکرٹ کے اتنا کپڑا پہنتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں آیا تو اللہ کے رسول نے مجھے اصحاب صفہ میں شامل کر دیا، میں صفہ میں جب گیا تو میرے پاس ایک چمڑا تھا جس کو میں نے ایسا دونوں طرف سے پلٹایا اور کانٹے لگا دیا، لیکن جب نماز میں رکوع میں جھکتا تو پیچھے سے شرمگاہ دکھتی تھی، اس سے زیادہ کپڑا بھی نہیں تھا پہننے کو، اتنا ہی تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے ایک بچہ تھا جو اپنے گاؤں سے آتا، جو قریب تھا مدینے سے، نماز پڑھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر اپنے گاؤں جاتا اور لوگوں کو نماز پڑھاتا۔ وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھاتا ویسی جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھائی، جبکہ میں بہت چھوٹا تھا تو کپڑا نہیں تھا پہننے کو میرے پاس، تو جب میں سجدہ کرتا تو میری شرمگاہ کھل جاتی۔ تو ایک عورت نماز میں پیچھے لیٹ آئی اور اس نے ہنس دیا اور کہا ہے تمہارا امام تو ننگا ہے۔ تو لوگوں کو غیرت آئی، اور گاؤں میں کس کے پاس بھی کپڑے نہیں تھے، مجھے لوگوں نے کپڑے سلائے، اتنے غریب لوگ تھے، کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے۔ تو اصحاب صفہ کے وہ گلوریس برائٹ اسٹوڈنٹس تو قیامت تک کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسے اسٹوڈنٹس ان کے پاس چھت نہیں تھی، ان کی کلاس میں سیدھے دھوپ آتی اور بارش گرتی، ان کو پہننے کو کپڑے نصیب نہیں تھے، کپڑوں پہ ٹاکے نہیں تھے، کانٹے اٹکاتے تھے، کانٹے سمجھتے نا، اب کانٹے جھاڑ سے نکلتے وہ لگایا کرتے تھے۔ لیکن اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن، پریکٹیکل لائف کیسے جی؟ بڑے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں پہ انہوں نے حکومت کی۔ تو یہ ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن ہے جو آپ کو پریکٹیکل بنائے، زندگی جینے کا طریقہ سکھائے۔ یہ ایجوکیشن نہیں کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ لوگوں کو سلام کرنے کا ادب کیا ہے، یہ ایجوکیشن نہیں جس میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہو کہ صاف صفائی کا آداب کیا ہے، ریئل ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ سمجھدار ہو لے تو سمجھدار بنائیے نا، کب بناؤں گے؟ یہاں تو 13 سال کے بچے مفسر ہے، 11 سال کے بچے مفسر ہے، 17 سال کا بچہ دنیا کے سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جاتا ہے، اس کا فوج کا جو جنرل ہے، 19 سال کا بچہ ہے جو فقیہ ہے امت کا، جو دین کو سمجھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر، ان کی عمر 19 سال تھی جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، لیکن یہ فقیہ امت کی۔ اسامہ بن زید 17 سال عمر تھی لیکن لیڈر تھے اس فوج کے جو اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہی تھی۔ اور عبداللہ بن عباس 13 سال کے اور مفسر قرآن تھے، جب آپ کی انتقال ان کی عمر صرف 13 ایئرس تھی، 13 سال۔ وہ پریکٹیکل لائف میں جینے والے طلباء تھے جو 15 اور 13 سال میں دنیا کے فن اور ہنر میں آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ نہیں بھائی جس نے 25 سال کا ہے اس کو ہی بول رہے ابھی سمجھ آ جائے، کائی کی سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ آپ بچہ نہیں بنا رہے، مشین بنا رہے ہیں، یاد رکھیے۔ ہیومن، انسانی زندگیوں میں جیے، ماحول میں رہیے، ریئل ایجوکیشن گین کیجیے۔ اکیڈمکس بھی آپ جائیے لیکن ریئلی بچوں کو، ورنہ 25 سال میں بھی اگر عقل نہیں تو بہت بری بات۔ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، تو آپ نے ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا بنا دیا 30 سال تو قدم پہ نہیں کھڑے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرے کہ ایجوکیشن تو لے جو ضروری ہے، اور ساتھ میں وہ جو ہے کمانے کی بھی کوشش کرے، تو بچے سمجھدار ہو لے، قدموں پہ کھڑے، تو آپ کو کرنا پڑے گا، یہ ہونے والے نہیں۔ یہ 15 وجوہات تھی جن وجوہات سے ہمارا نکاح لیٹ ہوتے ہیں۔ بس آخری نکات اور بات ختم کرنا، وہ کیا ہے؟ عمر بھی تو ہم نے سوچا تھا عمر میں رکھوں گا آپ کے سامنے نکاح۔ آج نکاح لیٹ ہونے سے معاشرے میں کیا برائیاں آتی بس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، نوجوانوں کے اندر نکاح لیٹ ہونے سے، تاخیر کرنے سے سب سے بڑی برائی لڑکی اور لڑکیوں دونوں میں آ جاتی ہے، وہ خود لذتی، اپنے آپ سے ہی اپنے جن سے فائدہ اٹھا لینا، ان کو پھر شادی کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک۔ دوسرا نقصان، زنا عام ہو جاتا ہے ایسے معاشرے میں جہاں نکاح نہیں ہوتے۔ ایک تو ہے اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال خود کر لے انسان، دوسرا اپنے شرمگاہ کا استعمال کسی اور کے ساتھ کرے، سمجھ رہے آپ، جس کو زنا کہتے ہیں۔ تیسرا لواطت،
مردوں کے اندر عام ہو چکی ہے، لواطت سمجھ، مرد سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ سب حرام چیزیں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے. چوتھا، جانوروں سے انسان فائدے اٹھا رہے ہیں، اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ جب ایک گاڑی بنتی ہے تو اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، ہر پارٹ کو صحیح استعمال کیا ہے تو گاڑی چلتی ہے. ایکسس استعمال بھی غلط ہے، کم استعمال بھی غلط ہے. جو لوگ گاڑیاں NRI ہوتے ہیں، گاڑی چھوڑ کے جا رہے اپنی، انڈیا آ رہے 2 مہینے کے لیے، کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ گاڑی کھڑے نہیں کرتی، گاڑی کو جیک پہ چڑھانا پڑتا ہے آپ، کیونکہ ٹائر اگر کنٹینیوسلی 2 منتھ تک کھڑے رہیں گے تو اس کے بعد گاڑی چلیں گے تو وور ناٹ سیدھا کٹ جائیں گے جب چلیں گاڑی، چونکہ کھڑے کھڑے خراب ہوتے ہیں. لیکن چلیں گے تو 1 لاکھ کلومیٹر کی گارنٹی ہے. 10 لاکھ بھی چلائیں گے تو جلدی خراب ہوں گے، لیکن 1 لاکھ کی گارنٹی. لیکن کھڑے رکھیں گے 2 مہینے میں کٹ جاتے ہیں. جو لوگ گاڑیاں جن کے پاس، ان کو پتہ ہے گاڑیوں کو ٹائر کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جو پارٹ جس کام کے لیے بنتا ہے نا، استعمال نہیں ہوں گا ویسٹ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء انسان کو دیے، ان کا صحیح استعمال صحیح وقت پہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ چیز نقصان کی طرف لے جاتی ہے. جیسا گاڑی کھڑے رہیں گی تو خراب ہوں گی، زیادہ چلیں گی بھی تو خراب ہو جائیں گی. پارٹس کا جیسا استعمال ضروری ہے، ویسے انسانی جسم اور اعضاء کا معاملہ وہی ہے. والدین اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند رہیں اور بالغ ہوتے ان کے نکاح کی طرف بڑھیں. اب نکاح کی عمر کیا ہو؟ نکاح کی عمر بالغ ہونے سے شروع ہو جاتی ہے. انسان کب بالغ ہوتا ہے؟ ہر علاقے میں لوگوں کی بالغ ہونے کی عمریں مختلف ہیں. اتنا بتا سکتا ہوں، گرم علاقوں میں بچے جلدی بالغ ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں. بالغ ہونے کے لیے فکس کوئی ایج نہیں ہے. جنرل رولز جو دیتے ہیں علماء فقہا، اس میں سے جو عام رول ہے وہ یہ: لڑکی کو حیض آ جائے تو بالغ ہو گئی، اور لڑکے کو مونچھ کے بال آ جائے، داڑھی کے بال آ جائے، ٹھیک ہے، بغل میں بال آ جائے، زیر ناف بال آ جائے، وہ بالغ ہو گیا. جس کے لیے انڈیا میں یا ہمارے علاقوں کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں 10 to 14 ایئرس لڑکیوں کے لیے، اور لڑکوں کے لیے 12 to 16 ایئرس یہ بالغ ہونے کی عمر ہے. یہ ڈیپینڈ ہے، پھر بھی ڈیپینڈ ہے. یہ ہو سکتا ہے ٹھنڈے علاقوں میں اور بڑھ جائے، میں بھی 20 ایئرس ہو جائے، گرم علاقوں میں اور کم ہو جائے. یہ سم تھنگ، یہ معاشرہ، ماحول، کلچر، ریس، کون سے آپ خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، ریشیل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کون سے نسل سے آ رہے ہیں، ساری چیزیں بہرحال. لیکن عمومی طور سے میں کہہ رہا ہوں بالغ ہونے کے بعد آپ کے علاقے میں بچے جب بھی اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد ان کی جوانی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس میں نکاح کیا جا سکتا ہے. اب آپ ان سے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کریں، ملا جو ہے نشے میں تو نہیں ایسی باتیں کر رہا، چونکہ نیٹ پہ جب جاتا ہے لوگ ایسا بولتے ہیں. تو میرے بھائی، سائنٹیفکلی اور پریکٹیکلی بتاتا ہوں. پریکٹیکلی پورے یورپ اور امریکہ میں 8 سال سے اور 10 سال کی عمر سے لڑکیاں 8 سال سے اور لڑکے 10 سال کی عمر سے سیکس کرتے ہیں. شادیاں کب ہوتی ہیں ان کی میں اس چکر میں نہیں جا رہا ہوں، کبھی کبھار تو بچے ہونے کے بعد بھی شادیاں نہیں ہوتی، وہ چھوڑ دیجیے آپ. پریکٹیکلی اسپیکنگ 8 ایئرس سے اور لڑکیاں اور لڑکے 10 سال سے کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دس از پریکٹیکل. سائنٹیفکلی چلیے اب سائنس کی طرف آتے ہیں. سائنٹیفکلی سائنس یہ کہتی ہے کہ سیم ماحول، زمین، زمانہ، علاقہ اور ریس کے حساب سے بلاغت الگ الگ ہوتی ہے. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر جہاں 52 ڈفرنٹ اسٹیٹس ہے، اس کے اندر 3 سے 4 ایسے اسٹیٹس ہے جس میں شادی کی عمر 7 ایئرس ہے. کتنی ہے لڑکی کی شادی کی عمر؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ جس کو آپ سربراہ اور رہبر مانتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں کسی اور کا ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں. میں نہیں بول رہا ہوں سعودی عرب میں کیا ہے اور مسلم ممالک میں، ترکی میں کیا اور ملیشیا میں، نہیں. میں کیا بول رہا ہوں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے 52 اسٹیٹس میں سے 3 سے 4 اسٹیٹس ہے اس میں شادی کی عمر کیا ہے لڑکی کی؟ 7 ایئرس آفیشل. کچھ اسٹیٹس میں 8 ایئرس آفیشل، کچھ اسٹیٹ میں سب سے کم 7 ہے. لیکن بولیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں امریکہ کا بول رہا ہوں. امریکہ بولے تو قابل تقلید، بالکل جو وہ کہے، مائی باپ جو بولے غلام وہی کرتا ہے. وہ جو بولتے ہیں وہی تو پتھر کی لکیر ہے. ایسا کرو تو ایسا کرو، یہ مت کرو تو یہ مت کرو، یہ مت بناؤ تو یہ مت بناؤ، مت کھاؤ تو مت کھاؤ. دس از سم تھنگ اتنا سمپل. یہ مت چھاپو، یہ مت دیکھو، تو جو امریکہ بولے وہ کرنا پڑتا ہے. تو میں انہی کا ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. سائنٹیفکلی 7 سال کہہ رہے ہوں، بیوقوف نہیں ہوں، ہائیلی ریسرچڈ قوم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو سائنٹیفکلی اور پریکٹیکلی لڑکے لڑکیاں وہ عمل کو اس عمر سے کر رہے ہیں جہاں اسلام بھی ان کو اجازت دے رہا ہے کہ یہاں سے نکاح ہو سکتا ہے ان کا. لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے تیار نہیں ہیں، چونکہ جہاں 25 اور 30 سال سے پہلے شادی نہیں ہوتی. آپ تو ایسی بات کریں، بالکل بم ڈال دیا آپ نے لاگے ہمارے علاقے کے اندر. بالغ ہو جائے اس کے بعد شادیاں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس تعلق سے ایک بہت اچھی بات ہے. میں نے ایک صاحب کا انہوں نے ایک تحریر کی تھی، میں وہ تحریر آپ کو دہراتا ہوں، سنیے وہ کیا لکھتے ہیں.
بجائے اس کے کہ انہیں امتحان، مطلب اپنے بچوں کے تعلق شادیاں جو دیر سے کر رہے ہیں اس کے تعلق سے لکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں امتحان میں ڈالا جائے اور سمندر کی لہروں سے کھیلنے کا موقع دیا جائے، مطلب اپنے بچوں کو امتحان میں ڈال کے سمندر میں ایسا چھوڑ دیا اور وہ لہریں کیسا پٹکتی ہے، موقع دیا جائے، اچھا یہ ہے کہ ایسا نظام کیا جائے کہ وہ اس دور کی ہلاکت خیزیوں سے صحیح و سالم نکل جائے، مطلب اس عمر میں وہ برے کام نہ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ہمارے نوجوان نکل جائے، اور اس صورت اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی عفت عصمت کے فانوس کو ٹوٹنے سے بچائے اور غلط حسن و عشق کی جو ہے زلف پر بیچ میں نہ الجھے۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں بچوں کو فتنوں میں ڈالنے سے اچھا جلدی نکاح کر دو، ورنہ ایسا ہونا سمندر میں چھوڑ دیے، سمندر کی لہریں کچھ بھی کرتی ہے۔ بڑا اچھا انہوں نے بات کہا۔ اور ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ جو بڑے مشہور اور معروف عالم تھے، ان کا بھی ایک قول بہت اچھا وہ لکھتے ہیں، ان کی تحریر جو ہے میں نے جو جس کتاب سے لی اس کا نام ہے جو ہے مہانہ الحسن میں انہوں نے لکھا تھا، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو نکاح کے تعلق سے وہ کہتے ہیں نکاح عبادت ہے، اور عبادت کے بعد دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نماز عظیم عبادت ہے، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا عبادت ختم ہو گئی، لیکن نکاح ایجاب اور قبول سے لے کر سوتے جاگتے چلتے پھرتے باتیں کرتے کماتے ہر حالت میں عبادت جاری ہے، حالات کے تغیر سے اس میں کوئی خطا، اس میں کوئی بریک نہیں آتا، یہ ایسی عبادت نکاح جب سے کرتا ہے تو جب تک نکاح میں چلتے رہتی، کچھ بھی کرو حالات کے حساب سے